رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہمیں دو تحفے خاص طور پہ ملتے ہیں۔ نمبر 1 دن کا روزہ، نمبر 2 رات کی تراویح۔ دن کا روزہ اللہ نے دیا ہے اور رات کی تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سورۃ بقرہ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ میں نے دن کا روزہ آپ پر فرض کیا ہے۔ توجہ رکھنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مسند احمد میں موجود ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل فرض صیام رمضان، اللہ نے تمہارے اوپر رمضان میں روزہ فرض کیا ہے۔ وسننت قیامہ، اور میں نے رات کا قیام یعنی تراویح آپ کے لیے سنت مقرر کی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تحفہ ہمیں رات کی تراویح ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہمیں دن کا روزہ ہے۔ اب توجہ رکھنا، اس مہینے میں اللہ پاک کا ایک فضل ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کیا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کیا ہے۔ گویا میں یوں کہوں خصوصی پیکج کے دن ہے، یہ نیکیوں کا موسم اور نیکیوں کے سیزن ہے۔ اس مہینے میں تو عبادات ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ تو شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ عبادات کریں نہیں، اور خناس کی محنت یہ ہوتی ہے کریں تو پوری نہ کریں، آدھا کر دیں تاکہ ان کو ثواب نہ ملے۔ شیطان کہے گا روزہ نہ رکھیں، خناس کہے گا رکھ لو، عصر کو افطار کر لو، یا مغرب کے بھی بعد جا کر کہیں اینڈ میں جا کے افطار کر لو تاکہ تمہارا روزہ ہو ہی نہ۔ شیطان کرنے نہیں دیتا اور خناس بچنے نہیں دیتا۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ ہے، شیطان بالکل نہیں پڑھنے دیتا اور نہ پڑھتا ہے، اور خناس کہے گا چلو اتنی نہیں اتنی پڑھ لے، بس یہ بھی کام تو ہو گیا نا۔ تو شیطان اور خناس ہم نے دونوں سے بچنا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اس میں عبادات مزید بڑھ کے کرتے، لیکن یار لوگوں نے اس پر عبادات کم کرنے کی سعی، تگ و دو، محنت، جد و جہد کرنا شروع کر دی ہے، اور اس پر شریعت سے نعوذ باللہ غلط استدلالات کر کے بھی امت کے سامنے رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ ایک پوری امت کا موقف ہے اور ایک 2 فرقوں کا موقف ہے۔ پوری امت کا موقف یہ ہے 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، اور تراویح تہجد علیحدہ علیحدہ نماز ہے، یہ پوری امت کا موقف ہے۔ اور 2 فرقوں کا موقف غیر کے مقلد اور مرزائی، ان 2 کا موقف یہ ہے 8 رکعت تراویح ہے اور تہجد اور تراویح ایک نماز کا نام ہے، پورا سال اس نماز کا نام تہجد ہے، رمضان میں اس نماز کا نام تراویح ہے۔ اندازہ لگائیں، جو بندہ مغرب کی نماز مانے گا تو وہ 3 ہی رکعت مانے گا، جمعے کی نماز مانے گا تو 2 ہی رکعت مانے گا۔ عجیب بات ہے، تراویح بھی مانی ہے اور 8 رکعت مانی ہے۔ وہ تراویح نہ عقلی لحاظ سے نہ نقلی لحاظ سے 8 رکعت بنتی ہے۔ اس پر ایک بات مزید بھی سمجھیں، پوری امت سے جدا گانا راستہ اختیار کرنے والے کی سزا قرآن کریم نے بتائی ہے۔ سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 115 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں اللہ فرماتے ہیں جو پوری امت سے ہٹ کے علیحدہ راستہ اپناتا ہے نا، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 2 سزائیں ملتی ہیں۔ دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں ہے، اور آخرت میں اللہ جہنم دیتے ہیں، اور اس جہنم کے لیے خود اللہ فرما رہے ہیں وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کی برائی کا اندازہ لگیں، جس کو اللہ ہی برا فرما دیں، اس کی برائی اور اس کی ہولناکی کس حد تک ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور سمجھیں، حدیث پاک ہے جامع ترمذی جلد نمبر 2 باب لزوم الجماعہ کے تحت، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ، فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر اجماع نہیں کرے گی، گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ فإن ید اللہ مع الجماعہ، اللہ رب العزت کی مدد تو اجماع والوں کے ساتھ ہے۔ ومن شذ شذ الی النار، ترمذی کے لفظ ہے شذ الی النار، فرمایا جو کٹا وہ کٹ کے جہنم ہی جائے گا۔ تو جو اللہ نے فرمایا وہی بات رسول اللہ نے فرمائی،
پوری امت کا موقف ایک طرف ہے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اور دو فرقوں کا موقف ایک طرف ہے، ایک فرقہ غیر کا مقلد ہے اور ایک فرقہ جو ہے وہ مرزائی ہے۔ اب بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں دو موقف آ گئے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی مزید وضاحت شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے میں امت کے اس عقیدے پر ٹانگ کیوں اٹکائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اختلاف کیا ہے، اختلاف کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، جس کی دلیل نہ ہو اسے کہتے ہیں ٹانگ اٹکائی ہے۔ تو یہ ٹانگ انہوں نے کس بنیاد پہ اٹکائی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی ہونا نہ ہونا، وہ کیا مسئلہ ہے، ذرا یہ سمجھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت مکمل نماز پڑھی ہے۔ آپ فائل کھولیں اور فائل میں سے پہلی روایت پڑھ لیں تو آپ کو 20 رکعت کا معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر 1 ہے، دلائل اہل سنت والجماعت احادیث مرفوعہ میں پہلی دلیل دیکھیں۔ یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ نامی کتاب سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد یا دادا استاد کی کتاب ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس صاحب کتاب کتنا جلیل القدر آدمی ہے۔ میں امام بخاری کے استاد کا نام اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ صحیح روایت لکھنے والا کسی ضعیف محدث سے نہیں پڑھتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت لائے ہیں۔ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے اور اس کے ساتھ وتر ادا فرماتے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تراویح کے عمل پہ عبداللہ ابن عباس مدنی صحابی رسول اللہ کے گھر کے آدمی کی روایت موجود ہے۔ یہ حضور پاک کے گھر کی بات میں نے کیوں کی ہے؟ حضرت میمونہ آپ کی اور میری اماں جان ہیں، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المؤمنین رسول اللہ کی حرم حضور کی زوجہ مطہرہ، یہ ان کے بھانجے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو حضور پاک کے گھر کے آدمی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف سے گواہی آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ وتر بھی ادا فرماتے تھے۔ تو یہ 20 رکعت تراویح، اس پر سندی بحث آئے گی تو میں کروں گا، لیکن ایک بات سمجھیں، اس کی سند پر بحث کوئی کرے تو اس کے ساتھ بحث نہ کریں۔ اسے کہو دیکھو سورج کو موم بتیاں نہیں دکھائی جاتی، سورج کو دیے نہیں دکھائے جاتے، سند کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو عملی تواتر سے ثابت ہے، عملی تواتر امت کے اجماع سے ثابت ہے، اور جو بات تواتر اور اجماع اور اتفاق سے ثابت ہو وہ غلونا من الاسناد، اس کی تو سند کی بحث ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ سند کی بحث تواتر کے مسئلے پہ لاتے ہیں تو قرآن کریم کی سب سے آسان صورت جو ہماری نماز میں پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، تو یہ صورت کی ایک ایک آیت حضور سے سندن آپ ثابت کر دیں، آپ پھر کیا جواب دیں گے؟ کر لیں گے؟ تو کہنے جی نہیں، یہ امت کے اجماع، اتفاق اور تواتر سے ثابت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بھی عملی تواتر سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت سے لے کر آج تک بغیر کسی شک و شبہ کے حرمین میں بھی اور بلاد اسلامیہ بھی مسلمان اور پوری امت 20 رکعت تراویح پڑھتی آ رہی ہے۔ یہ تو اجماع سے ثابت ہے۔ تو جو اجماع سے ثابت ہو، الاجماع غنونا من الاسناد، یہ تو تدریب الراوی میں اصول حدیث موجود ہے کہ جب اجماع آ جائے پھر اس پر آپ دلیل اور راوی کی حیثیت نہیں دیکھتے۔ غیر کے مقلد ہر وقت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام لیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقد الجید فی مسئلۃ الاجتہاد والتقلید کے اندر جو بات فرمائی ہے ذرا اس کو جا کر دیکھ لیں۔ انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ متواتر روایت میں بحث کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ وہ تو واضح لکھتے ہیں کہ اگر کوئی روایت متواتر ہو جائے، تواتر اور اجماع سے ثابت ہو جائے، اس کے لفظ ہیں کل حدیث اجمع السلف علی قبولہ او تواترت اہلیت رواته فلا حاجت عن البحث من عدالت رواته وما عدا ذلك یبحث عن عدالت رواته۔ اگر امت کے اجماع سے ثابت ہو جائے تو راوی کی ثقاحت اور عدالت اور ضعف بھی نہیں دیکھا جاتا، امت کے اجماع سے ثابت ہے، غنونا من الاسناد ہے۔ اور جب اجماع سے ثابت ہو جائے پھر اگر سند ضعیف بھی ہو تو وہ ضعیف نہیں رہتی، ورنہ کوئی سمندر کا پانی اٹھا کر منہ میں ڈالے تو آپ کہیں گے پاک ہے یا ناپاک ہے، تو پوری امت مانتی ہے سمندر کا پانی پاک ہے۔ اور اس پر روایت جو موجود ہے هو الطہور ماؤہ، یہ روایت ضعیف ہے۔ جب یہ روایت ضعیف ہے، امت کا اجماع اس کو صحیح کہہ رہا ہے، تو ہم نے روایت کے ضعف کو نہیں دیکھنا، امت کے اجماع کو دیکھنا ہے۔ کیوں؟ حضور خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد لا ضلالہ، گمراہی پہ امت اجماع نہیں کرے گی۔
تو گمراہی پہ ہونے سند کے لحاظ سے ضعیف ہونا اور بات ہے، اور اس بات کا فی الواقع نفس الامر میں حقیقتاً موجود ہونا اور مسئلہ ہے۔ اس پر تو کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کئی مثالیں اس پر بات کی جا سکتی ہے کہ مختلف ایسی روایات ہیں جس کے ساتھ محدثین اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو بحث فرمائی ہے، ایک روایت یہی روایت لے لیں، هو الطہور ماؤہ، اس کے ساتھ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین عن رب العالمین میں اس پر بحث فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال ابن عبد البر فی الاستذکار لما حکا عن الترمذی ان البخاری صحح حدیث البحر هو الطہور ماؤہ واہل الحدیث لا يصححون مثل اسناده ولكن الحدیث عندي صحیح لان العلماء تلقوه بالقبول۔ کہا فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم، ان علماء نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن ہم اس روایت کو ضعیف نہیں کہتے۔ کیوں؟ لما تلقت الامت بالضعیف، جب امت ضعیف کو قبول کر لے، حتی انہ ینزل منزلۃ المتواتر، وہ روایت تو اجماعی روایت بن جاتی ہے، اس پر سند کی بات نہیں چلتی۔ تو پہلے تو سند کی بات اس پہ ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن غیر کے مقلد کا منہ بند کرنے کے لیے سند کی بات اس فائل میں موجود ہے، اس پر بات کریں گے۔ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ 20 رکعت اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور پوری امت کے اس پر اجماعی مسئلہ اور اجماعی عمل اور تواتر عملی اس پر موجود ہے، اس پر سند کی بات نہیں چل سکتی۔ جب یہ رسول اللہ سے منقول ہے، حضور پاک علیہ السلام نے پڑھا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، تو اس پر بعض لوگ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال آپ پہ بھی ہوگا اور سوال ہو سکتا ہے یا ہونا بھی چاہیے، تو اس کا جواب بھی آپ ذہن نشین فرما لیں۔ یہ مت سمجھیں میں باہر کی باتیں کر رہا ہوں، میں یہ فائل میں آنے والی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ باتیں آپ کو پہلے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر فائل لفظاً علی لفظ ہم نے شروع کر دی تو شاید آپ کما حق کو اس کو جو ہے نا فالو نہ کر پاؤ، اس وجہ سے وہ باتیں میں نے آئندہ جو آنے والی ہیں نا وہ پہلے آپ کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، آپ اس کو سنت عمر کہتے ہیں، اور سنت عمر کہا جاتا ہے، سنت فاروقی کہا جاتا ہے، تو سنت عمر کیوں کہتے ہیں؟ پھر تو سنت رسول کو، یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک بات چلتی ہے، حضرت عمر سے ثابت ہے، حضرت عمر سے ثابت ہے، سنت عمر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سنت عمر ہے تو پھر آپ نے یہ بات کہاں سے لے لی کہ حضور پاک علیہ السلام نے پڑھی ہے، اور اگر حضور نے پڑھی ہے تو پھر سنت عمر کیوں کہتے ہو؟ پھر سنت رسول کو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پھر تو سنت رسول کہنا چاہیے۔ اس کا جواب بھی ذہن نشین فرما لیں۔ آپ کہیں دیکھیں یہ ہے سنت رسول، حضور پاک علیہ السلام نے پڑھی ہے، 20 رکعت پڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سنت عمر کہنا بھی ضروری ہے۔ وہ کہیں گے کیا بھائی؟ حضور پاک علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح پڑھی تھی۔ ایک دن حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے رات کو، رمضان المبارک کا ایک ہے دن ہے اور یہ رات کے وقت تراویح ہے۔ حضور رات کو تشریف لائے ہیں 23 کو، 23 والی رات 23ویں روزے میں یہاں آئے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے رکعت تراویح پڑھائی ہے اور یہ اول اللیل میں پڑھائی ہے۔ حضور گھر چلے گئے، ایک رات چھوڑ دی، 24 چھوڑ کے 25 کو پھر آئے، 25 کو آئے تو اللہ کے رسول نے پھر تراویح پڑھائی، اور پھر کب تک لے گئے؟ درمیانی رات تک، الی وسط اللیل۔ پھر حضور گھر تشریف لے گئے، تیسری دن چھوڑ دیا، پھر اگلے دن آئے، یعنی 27 کو تیسرے دن آپ علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے رکعت تراویح کی پڑھائی جماعت کے ساتھ، پھر گھر تشریف لے گئے الی آخر اللیل، ثلث اللیل۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت آگے آنے لگی ہے، حتی خشینا ان نفوتنا الفلاح ان یفوتنا الفلاح، ہمیں تو ڈر لگ گیا کہ کہیں سحری کا وقت ہی ہمارے سے ضائع نہ ہو جائے، سحری کا وقت ہی ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس حد تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی کر کے نماز پڑھائی تھی۔ میں اس روایت پہ بحث کروں گا، خشینہ پہ، آپ یاد دلانا۔ تو یہ جو حضور پاک سے ثابت ہے، تو جب سنت رسول ہے تو سنت عمر کیوں کہتے ہیں؟ اب سمجھیں، ہم نے کہا حضور پاک سے 20 رکعت تراویح پڑھانا ثابت ہے اور صرف 3 وقتوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یوں ہی معاملہ چلتا رہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن پڑھائی تھی، پھر نہیں پڑھائی۔ اگلی دیوار صحابہ کرام بیٹھے رہے، حضور آ رہے ہیں آپ علیہ السلام نہ آئے، اس سے اگلا دن نہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نہ آئے، حضور نے فرمایا مجھے پتا تھا تم میرے خیمے کے باہر جمع ہو، لیکن میں نہیں نکلا۔ اس کی وجہ خشیت ان یفرض علیکم، خشیت ان تفرض علیکم، خشیت ان یکتب علیکم، روایات موجود ہیں بخاری میں ان تفرض علیکم کے لفظ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، حضرت عائشہ کی روایت بھی موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف تھا کہ میں نبی نے یہ کام 4تھی مرتبہ کر لیا تو
تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا، اور جب فرض ہو جائے گا تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ تو خشیت ان تفرض علیکم، میں نہیں چاہتا تھا تمہارے اوپر فرض آئے اور وحی اتر آئے، وحی اترے گی تو فرض ہوگا نا، تو میں نہیں چاہتا تھا نیا حکم اللہ میرے اوپر اتار دیں اور تمہارے اوپر فرض ہو جائے۔ ذرا اس نقطے کو غور سے سننا، میں نہیں چاہتا تھا تمہارے اوپر فرض ہو جائے۔ تو حضور پاک نے یوں نہیں پڑھائی، اپنے گھروں میں پڑھو، صحابہ یوں پڑھتے رہے، کوئی گھروں میں، کوئی مسجد میں، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 5، یوں پڑھتے رہے، اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک رہا۔ کیوں؟ خطرہ کیا تھا کہ اوپر سے اللہ حکم اتار کے اس کو کیا نہ کر دیں، فرض نہ کر۔ توجہ رکھنا اس نقطے پر، پوائنٹ بھی نوٹڈ، میں ایک جملہ لاؤں گا، فرض نہ ہو جائے۔ یہی معاملہ حضرت صدیق اکبر کا دور چلا، تو حضرت صدیق اکبر کا دور 2 سال 2 ماہ کے لگ بھگ ہے، تو یہاں حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی معاملہ واستمرت الامر، ایسے ہی معاملہ چلتا رہا۔ جب حضرت عمر کا دور آیا، پہلا سال حضرت عمر نے بھی ایسا ہی گزارا جیسے کہ پیچھے سے معاملہ آ رہا تھا۔ دوسرے سال پہ حضرت عمر صحابہ کرام کے مشورے سے کہنے لگے کہ یار ایسا کیوں نہ کریں کہ ان کو ایک امام پہ جمع کر دیں، ہر بندہ اپنے اپنی نمازوں میں علیحدہ علیحدہ ایک امام پہ جمع کیوں نہ کر دیں اور روزانہ کی بنیاد پہ مسجد میں پڑھیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا امیر المؤمنین، حضور پاک علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ توجہ رکھنا، بڑی مزے کی بات، حضور نے نہیں کیا، آپ کرتے۔ حضرت عمر کا جواب سنو، اللہ اکبر۔ ایک ہوتے ہیں الفاظ نبوت، ایک ہوتا ہے منشا نبوت۔ الفاظ نبوت کا معنی ہے نبی کے لفظ سمجھو، منشا نبوت کا معنی ہے اس لفظ میں چھپا ہوا مطلب سمجھو۔ حضرت عمر خالی لفظ سمجھنے والے نہیں ہیں، حضرت عمر لفظ کے اندر چھپا ہوا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ اس نے 23 سال اللہ کے رسول کی کلاس اٹینڈ کی ہے، ان کے کہنے پہ قرآن کریم کی ان کی خواہش پہ آیات اتری ہیں۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے حضور پاک نے نہیں پڑھائی تھی، اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول نے فرمائی۔ حضور پاک فرماتے ہیں خشیت ان تفرض علیکم، مجھے یہ بات کا خوف ہے اللہ حکم اتار دیں گے، وحی اتر آئے گی تو پھر تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا معاملہ۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور تو آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آنا، وحی اور نیا حکم تو نبی پر اترتا ہے، اب نبی نہیں ہے اس کے اوپر وحی آ سکے، نبوت نے آنا نہیں ہے، حکم نے آنا نہیں ہے، اب 20 رکعت شروع کر دو۔ یہ ہے منشا نبوت۔ دلیل خشیتو، دلیل خشیتو، خشیتو ان یفترض علیکم، مجھے خطرہ ہے تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ وہ خشیتو کا معاملہ اب رہا نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح کی جماعت پورا مہینہ حضرت عمر نے شروع کرائی ہے، دلیل ختم نبوت ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں حضرت عمر نے الفاظ نبوت کے اندر منشا نبوت چھپا ہوا کیسے سمجھا، کہ اب تو نبی نہیں آنا، اب تو ہمارے اوپر تو فرض ہونے کے لیے اللہ اوپر سے فرشتہ نہیں اتاریں گے، اللہ نے اب تو وہی نہیں اتارنی۔ اب تو یہ جو حضور نے فرمایا تھا خشیتو، اصل میں رسول اللہ کا مطلب یہ تھا کہ جب تک میں ہوں احکام آ رہے ہیں، اس لیے میں نہیں پڑھاتا، میرے بعد آپ پڑھ سکتے ہو کیونکہ اب حکم نہیں اترے گا۔ اندازہ لگا لو حضرت عمر کی سوچ کہاں تک پہنچی ہے۔ اسے کہتے ہیں منشا نبوت سمجھنا۔ میں وقت کو بھی دیکھتا ہوں اور اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں عنوان کو بھی دیکھتا ہوں، میں ایک ایک چیز چاہتا نہیں کہ میں اس کو چھوڑ پاؤں، ساتھ ساتھ بات میں اس کو اگر کھولوں نا، منشا نبوت کو فقیہ کیسے سمجھتا ہے؟ فقیہ کو مستنبت کہتے ہیں، مجتہد کہتے ہیں۔ فقیہ ہو، مستنبت ہو، مجتہد ہو، اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنا سیکھو۔ میں کل دارالقرآن کے طلباء سے بات کر رہا تھا کہ آسان لفظوں میں مطلب سمجھو۔ فقیہ اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس طرح یہ مستنبت اور مجتہد کیسے کہتے ہیں؟ ماہر شریعت۔ ماہر شریعت کا نام فقیہ ہے، مجتہد ہے، مستنبت ہے۔ کالج یونیورسٹی کے لڑکے سے بات ہو تو آپ کہیں بھئی فقیہ نے لکھا ہے، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا بلا ہے فقیہ۔ مجتہد نے کہا ہے، مستنبت نے اجتہاد اور استنباط کیا ہے، اخذ اور استدلال کیا ہے، تو وہ کیا سمجھے گا؟ آپ کہیں بھئی شریعت کے ماہر نے اپنی مہارت بتائی ہے، بس بات ہو گئی۔ تو شریعت کا ماہر یہ مجتہد۔ مجتہد جو ہوتا ہے ماہر شریعت، وہ منشا نبوت ایک لفظ کے اندر کیسے نکالتا ہے، اللہ کی قسم آپ حیران ہو جائیں۔ اس پر کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، کئی مثالیں۔ لفظ ایک ہوتا ہے، حضور پاک کی بات کے مطلب کئی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلمہ جامعہ۔ کلمہ کا معنی بات ایک ہو، مطلب ایک ہو۔ کلمہ جامعہ کا معنی بات ایک ہو اور مطلب کئی ہوں۔
میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا, مجھے ایک بندے نے کہا مفتی عبدالواحد صاحب مجھے ایک بات سمجھے. جی پوچھیں. بات ایک کو مطلب کہی تو میں نے وہیں بھی اسے حضرت استاد جی گھمن صاحب کے فیض سے چند باتیں سمجھائی ہیں. میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس سے آپ حضرت عمر کا خشیت ان یفترض علیکم سے آپ خود سمجھ جائیں کہ حضرت عمر کیسے سمجھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فقیہ کیسے سمجھتا ہے؟ آپ کتاب الجنائز ابواب الجنائز اٹھائیں جامع ترمذی کا. حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں وَبِذَلِكَ قَالَ الْفُقَّهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ. یہ بات فقہا نے بتائی ہے. کیوں؟ وہ حدیث کا مطلب زیادہ سمجھتے ہیں. تو فقیہ حدیث کا مطلب زیادہ سمجھتے ہیں, وہ ماہر شریعت ہے. آپ اور میں کہیں گے زمین ہے, اور جو سائنسدان ہوگا وہ خردبین لگا کے کہے گا اس کے نیچے پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, اس کے نیچے تانبا ہے, اس کے نیچے سونے کی دھات ہے, اس کے نیچے جو ہے نا کیا کہتے ہیں فلاں ہے, فلاں مختلف قسم کی دھات بتائے گا. کیوں؟ وہ ماہر ہے, اسے پتہ ہے. اب ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, آپ اندازہ لگائیں. حضرت انس ابن مالک کے بھائی ہیں, حضور پاک حضرت انس کے گھر گئے ہیں. وہ بھائی ٹھہرے تھے اور پریشان ٹھہرے تھے, بالکل پریشان. حضور پہلے جانتے تھے, خوش ان کے ساتھ مذاق بھی چلتا تھا. حضور نے بطور مذاق فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اوے ابو عمیر, تیرا چڑیا کا کیا بنا, تیری بلبل کا کیا بنا؟ ما فعل النغیر, نغیر بلبل کو کہتے ہیں, اس کا کیا بنا؟ اب اس حدیث سے محدثین نے 60 مسائل نکالے ہیں. کتنے ہیں؟ 60 مسئلے. 60 تو نہیں, میں آپ کو تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 گن کے بتا دیتا ہوں, وقت کو بھی سامنے رکھتے اور منشا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ لفظ نبوت سے منشا نبوت فقہا نے کیسے سمجھا. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے حضور پاک نے اس بچے سے فرمایا یا ابا عمیر, تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ ابھی بچہ ہو, شادی نہ ہوئی ہو تو اس کی کنیت رکھنا جائز ہے. یا ابا عمیر, ابو عمیر بچپن میں اسے کہہ سکتے ہیں. ما فعل النغیر, یہ بات کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزون کلام ارشاد فرمایا ہے. نبی شعر تو نہیں کہتے, وما علمناه الشعر وما ينبغي له, لیکن حضور پاک علیہ السلام کے منہ مبارک سے بے اختیار موزون کلام نکل سکتا ہے. ایک اس سے مسئلہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر تو نہیں کہتے, لیکن موزون کلام رسول اللہ کی زبان اقدس سے جاری ہو سکتا ہے. ایک مسئلہ مزید نکلا کہ یہ واقعہ حرم مدنی کا ہے, تو حرم مدنی کے اندر پرندے کا شکار جائز ہے, تبھی تو حضرت انس کے بھائی نے پرندہ اپنے پاس پکڑ رکھا تھا. اور چوتھا مسئلہ نکلا کہ بچوں کے ساتھ بڑا آدمی اگر دائرے میں رہ کر مذاق کرے تو اس کی گنجائش موجود ہے. پانچواں مسئلہ نکلا کہ گھروں کے اندر پرندے پالنے جائز ہیں. چھٹا مسئلہ نکلتا ہے ما فعل النغیر, آپ کے پرندے کو کیا بنا, کیا ہوا. اس میں النغیر اس میں فاعل ہے, یہ فاعل ہے, اور فعل ما فعل اس کا فعل ہے. تو پتہ چلا غیر اللہ کی طرف موت کی نسبت کرنا جائز ہے کہ تیرا پرندہ کیسے مرا, حالانکہ مارا تو اللہ نے تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں بخار سے مرا, ٹائیفائڈ سے مرا, ایکسیڈنٹ سے مرا, ہم نے نسبت غیر اللہ کی طرف کی ہے, تو مجازی طور پہ غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. جیسے مختصر معنی میں ہے انبت الربیع البقلہ, ربیع نے بقل کو پکا دیا, اسے پیدا کرا دیا, یعنی موسم بہار نے یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو کھیتی کو پیدا کیا ہے. اور ساتواں مسئلہ نکلتا ہے غیر انسان بھی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کرنا جائز ہے. آٹھواں مسئلہ نکلتا ہے کہ چہرے سے آپ غم دیکھ لو تو غم دیکھ کر اس سے چہرے کی بنیاد پر بات کرنا, چہرے سے علامت پہچان کے حکم لگانا یہ جائز ہے. نواں مسئلہ نکلا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو, ایسی بات نہ کرو کہ مخاطب آپ کی بات سمجھ نہ سکے. اور 10واں مسئلہ نکلا کہ کوئی والد اگر اپنے بچے کو کھیل کود کی جائز چیز لے کر دے تو جائز ہے. یا ابا عمیر ما فعل النغیر لفظ ایک ہے اور فقہا نے مسئلے کئی بتا دیے. اس سے اندازہ لگائیں ایک لفظ نبوت ہوتا ہے اور ایک منشأ نبوت ہوتا ہے. منشأ نبوت کا معنی ان لفظوں کے اندر چھپی ہوئی جو پوری تصویر ہے, چھپی ہوئی جو پوری پکچر ہے, ان لفظوں میں چھپی ہوئی جو پوری خواہش ہے,
اس کے مطابق عمل کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے الفاظ بھی سمجھے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے الفاظ کا مطلب بھی سمجھا ہے۔ تبھی فرمایا حضور نے پورا مہینہ مسجد کے اندر باجماعت تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، لیکن ہم پڑھائیں گے، یہ عمل نبوت کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ منشأ نبوت کے عین مطابق ہوگا۔ دلیل خشیت ان یفرض علیکم، حضور فرماتے ہیں میں موجود ہوں، مجھے خوف ہے اللہ وحی اتار کے تمہارے اوپر فرض کر دیں گے۔ اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد نبی نہیں آنا تو وحی نہیں آنی، جب وحی نہیں آنی تراویح نے فرض نہیں ہونا، نہیں فرض ہونا تو پورا مہینہ باجماعت مسجد میں شروع کر دو۔ اب سمجھو، اسے کہتے ہیں لفظ نبوت کے ساتھ منشأ نبوت۔ یہ دلیل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور ایک بات ذرا مزید بھی سمجھیں، حضرت عمر نے جو تراویح میں کچھ چیزوں کا اضافہ فرمایا ہے، اس وجہ سے ہم انہیں سنت عمر کہتے ہیں، سنت فاروقی کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رکعتیں تو 20 تھی، حضرت عمر نے 8 کو 20 نہیں کیا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال لیں کہ 20 ہی تھی، حضرت عمر نے 8 کو 20 کیا، یہ عوامی اور غلط خیال ہے۔ حضرت عمر نے پہلا کام کیا، پورا مہینہ پڑھیں گے، دوسرا کام باجماعت پڑھیں گے، تیسرا کام مسجد میں پڑھیں گے، چوتھا کام اس میں مکمل قرآن پڑھا جائے گا۔ کتنے کام ہیں؟ 4 کام، باجماعت ہے، پورا مہینہ ہے، مسجد میں اور مکمل قرآن ہے۔ یہ 4 کام یہ حضرت عمر نے کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 8 کو 20 نہیں کیا، وہ 20 پہلے ہی آ رہی تھی، وہ 20 تھی، لیکن کوئی گھر میں پڑھتا، کوئی باجماعت کا مسجد میں کونے کونے میں اپنی اپنی جماعتیں۔ حضرت عمر کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس نے ایک امام پر سب صحابہ کو جمع کر دیا۔ حضرت عمر نے یہ اسی وجہ سے حضرت عمر نے ان کاموں کا اضافہ کیا ہے، تو اسے سنت فاروقی کہتے ہیں، اسے سنت عمر کہتے ہیں، ہے سنت رسول۔ نہیں سمجھے؟ کوئی آپ سے پوچھے پانی کہاں کا ہے تو آپ کہیں گے نلکے کا ہے، تو میں کہوں گا انزلنا من السماء ماء، پانی تو خدا کا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہو نلکے کا ہے؟ آپ کو اللہ کا پانی ہے، آپ نے نلکے کیوں کہا؟ آپ کہیں گے ہے اللہ کا۔ لوہار نے آ کر نلکا لگایا اور اضافہ کیا، پانی نکلا تو یہ موٹر سے نہیں نکل رہا، نہر سے نہیں آ رہا، یہ کسی وسی سے نہیں آ رہا، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں تالاب سے نہیں آ رہا، سمندر اور ڈائریکٹ دریا سے نہیں آ رہا، زمین سے نلکا نکال رہا ہے۔ تو نلکے کا پانی نسبت مجازی ہے، نلکے نے نکلنے میں اضافہ کر دیا تو نسبت اس کی طرف کی ہے۔ تو اس طرز پر اگر کسی مسئلے میں اضافہ ہو جائے تو اس کی طرف نسبت کرنا بھی غلط نہیں ہے۔ سمجھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہے۔ اور ایک بات مزید جو دوسری بات تھی کہ تہجد اور تراویح کو یار لوگوں نے ایک نماز کہہ دیا۔ میں حیران ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ مغرب کی نماز ہم پورا سال پڑھیں اسے مغرب کہیں، اور جو ہے جب ماہ رمضان میں پڑھیں تو اسے کہیں عشاء کی نماز ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مغرب ہے، عشاء ہے، تو تہجد ہے، تراویح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا سال اس کا نام تہجد ہے اور رمضان میں اس کا نام تراویح؟ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں غیر کا مقلد تراویح مانتا ہی نہیں ہے، وہ تہجد ہی مانتا ہے، ادھر اس کا نام تراویح دے دیتا ہے، ادھر اس کا نام تہجد دے دیتا ہے۔ وہ تراویح نہیں مانتا، تراویح مانتا تو 20 ہی مانتا۔ اب تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ نماز ہیں، اس کی کئی دلیلیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں۔ کتب علیکم الصیام، روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ نے۔ اور تراویح کے لیے مسند احمد حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت وسننت قیامہ، یا وسننت لکم قیامہ، میں نے تراویح کی نماز کو حضور فرماتے ہیں کیا قرار دیا ہے؟ سنت۔ یہ حضور نے قرار دیا۔ اگر یہ تہجد اور تراویح ایک نماز ہوتی، توجہ رکھنا، اگر تہجد اور تراویح ایک نماز ہوتی تو تہجد کا حکم تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے، قم اللیل الا قلیلا فاقرؤوا ما تیسر من القرآن فتہجد بہ نافلۃ لک۔ تہجد کا حکم تو پہلے سے موجود ہے، جب پہلے سے موجود ہے پھر حضور بعد میں کیوں فرما رہے ہیں وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، میں نے آپ کے لیے سنت قرار دیا ہے؟ اس کا معنی ہے وہ نماز الگ ہے، یہ نماز الگ ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب ہے وہ نماز الگ ہے، وہ تو اللہ نے کر دی ہے، تو جب وہ قرآن میں ذکر آ گیا اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اس کا مطلب یہ ہے غیر کے مقلد نے ڈنڈی ماری ہے، اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا ہے، تہجد کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے اور تراویح کو سنت رسول اللہ نے قرار دیا ہے۔ پتہ چلا تراویح علیحدہ ہے، تہجد علیحدہ ہے۔
ایک بندہ کہنے لگا پھر تو رسول اللہ رمضان المبارک میں دونوں نمازیں پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں تراویح بھی پڑھتے ہوں گے؟ میں نے کہا جی ہاں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 31 رکعت۔ میں نے کہا جی 31 رکعت پڑھتے ہیں، 20 رکعت تہجد کے پڑھتے ہیں، آپ 20 رکعت تراویح کے پڑھتے ہیں، 8 رکعت تہجد کے پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر کے پڑھتے ہیں، 20 اور 8 28 اور 3 31 رکعت ہے۔ اس کو بعض صحابہ نے 24 سے نقل کر دیا کہ 4 رکعت فرض ہے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں 20 رکعت تراویح ہے، اور کسی نے 27 سے نقل کر دیا کہ 4 رکعت فرض ہے، 3 وتر ہے اور 20 تراویح ہے۔ تو یہ تو ایک ہی بات ہے، اس کا نقشہ علیحدہ کھینچے۔ حضور نے تو دونوں نمازیں پڑھی ہیں، رمضان المبارک میں حضور تہجد بھی پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں حضور تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا اس کی دلیل؟ میں نے کہا دلیل کیا، دلائل، یہ تو کئی دلائل ہیں اس مسئلے پہ، آپ ہمیں دلیل کہتے ہیں؟ جو سارا دن آپ بخاری بخاری کہہ کر بخار چڑھ جاتا ہے بخاری نہ آنے والوں کو، ذرا ان کو کہو بخاری شریف ذرا سمجھ کے دیکھو، حضور پاک علیہ السلام تہجد پورا سال پڑھتے ہیں۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ دیکھ لیں باب فضل من قام رمضان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، حضرت ابو سلمہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں، جو انہوں نے سوال فرمایا، اس پر حضرت اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے آپ اس کو پڑھ لیں۔ حضرت اماں جی کی روایت موجود ہے، آپ یہ فائل کھولیں اور ڈائریکٹ روایت پڑھ لیں تاکہ میں آپ کو پوری روایت یہیں سمجھا دوں۔ غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جواب کے تحت نمبر 1 کی روایت کو دیکھیں، صفحہ نمبر 15 ہے فائل کا۔ یہ جو ہے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی حضرت ابو سلمہ نے پوچھا، اما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز کتنی رکعت تھی؟ یہ جو حضرت اما عائشہ سے اس صحابی نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیوں پوچھا؟ ان کے ذہن میں خیال یہ آیا کہ دیکھو حضور پاک یجتہد فی رمضان ولا یجتہد فی غیرہ، حدیث میں آتے حضور جتنی محنت رمضان میں کرتے تھے عبادت اتنی محنت اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ شد میزرہ ولا یأتی الی اہلہ، حضور پاک علیہ السلام اپنا تہبند کس لیتے تھے اور گھر والوں کو بھی رات جگائے رہتے تھے کہ آپ بھی نماز کی عبادت زیادہ کرو رمضان میں۔ تو اس کو خیال آیا کہ تہجد بھی حضور شاید زیادہ کر لیتے ہوں گے، 8 رکعت تو 16 پڑھ لیتے ہوں گے، یہ اس کے ذہن میں خیال آیا۔ یہ اگر آپ تشریح ذہن میں نہیں رکھیں گے آپ حدیث نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ جب خیال آیا کہ حضور کی رمضان المبارک کی تہجد کیا زیادہ ہوتی یا کم ہوتی، تو اماں سے پوچھا اور اماں جی نے جواب دیا، فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، وہ رمضان کے دن ہوتے تب، وہ غیر رمضان کے دن ہوتے تب حضور 8 ہی پڑھتے تھے۔ رمضان میں بھی 8 پڑھتے، غیر رمضان میں بھی 8 پڑھتے، اور وہ پڑھنے کی ترتیب کیا تھی؟ الا 11 رکعۃ، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ کیوں 11 کیا؟ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر ہے، تو 11 سے نہیں جاتے تھے۔ ترتیب کیا ہوتی تھی؟ ثم یصلی 4، حضور 4 رکعت کر کے پڑھتے، اور کیسے؟ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اے میرے بیٹے مجھ سے بس کیا پوچھتے ہے تو، ان کی خوبصورتی بھی کیا ہوتی تھی، ان کی طوالت بھی کیا ہوتی تھی۔ یہ حضور پاک کی نماز کا حسن اور حضور پاک کی نماز کی طوالت، اس کی لمبائی اور لمبا ہونا اور کیا کہتے ہیں طویل ہونا، یہ اما عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں۔ پھر 4 پڑھتے، ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے۔ آپ مجھ سے اس کی کیا پوچھتے ہیں؟ اس کی خوبصورتی اور اس کی طوالت۔ ثم یصلی 3، پھر حضور پاک 3 وتر پڑھ دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا حضور رمضان میں بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے۔ تو جناب محترم آپ ہمیں کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کیسے پڑھتے؟ یا اما عائشہ سے پوچھو جو فرماتی ہے رمضان میں بھی پڑھتے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے۔ یہ تو اماں کو عین الیقین حاصل ہے اس مسئلے پہ۔ جب اماں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کا فیصلہ فرما رہی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام اس طرح پڑھتے تھے، تو اب غیر رمضان میں حضور پڑھتے آپ مانتے ہو، رمضان میں کیسے پڑھتے؟ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ رمضان میں پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں بھی۔ اس پر ایک غیر کا مقلد مجھے کہنے لگا بھئی یہ تو بات ہے تراویح کی۔ میں نے کہا تراویح کی؟ یہ تراویح حضور پڑھتے تھے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی؟ غیر رمضان میں بھی تراویح ہوتی ہے؟ او خدا کا نام مانو یار،
حضور پاک علیہ السلام یہ کیسے پڑھتے تھے؟ اس میں تو حضور گھر میں پڑھتے اور تراویح تو مسجد میں ہوتی ہے، اس میں حضور 4 پڑھتے، تراویح تو 2 رکعت ہوتی ہے، اس میں حضور پاک علیہ السلام سال کے اور رات کے اینڈ میں پڑھتے، تراویح تو رات کے ابتدائی حصے میں ہوتی ہے، کس بنیاد پہ کہتے ہیں تراویح ہے؟ یہ بات نہیں، ایک مجھے غیر کا مقلد کہنے لگا رمضان المبارک کے کیا کہتے ہیں تہجد کے عنوان کے تحت آپ اسے بیان کرتے ہو کہ تہجد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسے ذکر کیا ہے جو ہے نا تراویح کے باب میں، تو آپ تو اس کو تہجد فرماتے ہو اور امام بخاری اسے تراویح کے باب میں ذکر کر رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا امام بخاری امام بخاری رمضان المبارک کے باب کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے کہا امام بخاری ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی نماز ہے تہجد جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری تو ٹھیک کرے، تو میری دلیل ہے، تیری دلیل کہاں سے ہے؟ صرف امام بخاری روزوں کے باب میں تو نہیں لائے، اسے فضل و من قام رمضان اس کے تحت بھی تو لائیں۔ سارے امام بخاری نے رمضان کے مسئلے میں بھی اسے ذکر کیا ہے، تراویح کے مسئلے میں بھی اسے ذکر کیا ہے۔ جب دونوں مسئلوں میں ذکر کیا پتہ چلا تراویح رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے، تراویح رمضان میں ہے، غیر رمضان میں نہیں ہے، اور تہجد رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ یہ تو میری دلیل ہے جناب محترم، یہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، آپ اس کو کس طرز پہ لاتے ہیں؟ اور ایک بات اور، ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا آپ ایک روایت پڑھتے ہیں اور اس روایت کو بیان بھی کرتے ہیں، اس روایت سے تو آپ کی تردید ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں ہوتی، آپ کی بھول ہے، آپ ایک روایت پڑھ دے جو دیوبند اپنا مستدل بنائے اور وہ روایت ہماری 20 رکعت تراویح کے خلاف چلی جائے۔ کہنے لگے نہیں میں پڑھ دوں گا۔ میں جی بسم اللہ پڑھ لیں، کہاں ہے رکعت؟ کہنے لگے ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت، صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے 3 دن پڑھائی، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، آخر اللیل تک پڑھائی، اور آخر اللیل تک جب اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں حتی خشینا ان یفوتنا الفلاح۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، حضرت ابو ذر جن کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہو گیا ان یفوتنا الفلاح، کہ ہم سے فلاح جو ہے نا فوت نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا مل فلاح؟ کہا السحور، اس سے مراد ہے سحری، سحری کہیں ختم جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ نہ ہو جائے، قضا نہ ہو جائے، اور اس حد تک حضور لمبی لے گئے تھے۔ تو کہتے ہیں جب سحری تک گئی تھی تراویح، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد حضور نے تہجد نہیں پڑھی تھی۔ میں نے کہا جی واہ، حیرانگی کی بات ہے، پا نہ پڑھی تو بھج مسیت ون کھڑی، یہ کون سی جو ہے نا کیا کہتے ہیں دلیل آپ لے کر آئے ہیں کہ یہ وہ؟ کہتے ہیں آپ دکھا دیں حضور پاک علیہ السلام نے کیسے پڑھی۔ میں نے کہا جی میں ابھی دکھاتا ہوں۔ سارا دن آپ غیر کے مقلد حنفیوں سے لڑتے ہو کہ عورت کو بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے، اور آپ لوگ مسجد میں عورتوں کو بھی لاتے ہو، دلیل دیتے ہو شروع زمانے میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں عورتیں نماز پڑھنی آتی تھی، ہم اس کو بھی جواب دیتے ہیں کہ بعد میں روک دیا گیا ہے۔ حضرت ام عائشہ جیسی عورت اٹھ کر کہنے لگی کہ دیکھو حضور پاک ہوتے تو منع کر دیتے باہر، تو وہ عورتیں رک گئی تھیں، لیکن آپ آج تک نہیں رکے۔ تو جناب محترم یہی بات آپ کا جواب ہے کہ جب صحابہ کرام حضور کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے اور معاملہ آخر اللیل تک چلا گیا تو اس میں خواتین اور بچے بھی تو موجود تھے نا، تو خواتین کے ذمہ ہوتی ہے سحری پکانی، خواتین کے ذمہ ہوتے ہیں آگ جلانا، خواتین کے ذمہ ہوتا ہے آٹا گوندنا، خواتین کے ذمہ ہوتا ہے روٹی پکانا، خواتین کے ذمہ ہوتا ہے سالن بنانا، خواتین کے ذمہ ہوتا ہے کھانا پکا کر خاوند کے سامنے لگا دینا، پھر خاوند اس کو کھا لیتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود تھی، تراویح لمبی ہوتی چلی گئی تو ہمیں خوف ہو گیا، ہم تو چلو کسی نہ کس طریقے سے کر لیں گے معاملہ، خواتین کو تو پہلے اٹھنا ہوتا ہے، وہ پہلے آگ جلائیں گی، چولہا سلگائیں گی، آٹا گوندیں گی، پھر اس کے اوپر روٹی پکائیں گی، پھر سالن پکائیں گی، پھر ہمیں کھلائیں گی، تو کہیں یہ ہم سے سحری فوت نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سحری کے اینڈ پہ معاملہ جا پہنچا تھا، اس کا مطلب ہے اتنا ٹائم بچ گیا تھا کہ اس میں آگ جلائی جا سکتی تھی، اس میں چولہا سلگایا جا سکتا تھا، اس میں آٹا گوندا جا سکتا تھا، اور اس کے اندر روٹی پکائی جا سکتی تھی، سالن پکا کے خاوند کے سامنے دسترخوان لگایا جا سکتا تھا۔ جب اتنا ٹائم تھا تو تہجد بھی مرد پڑھ سکتا تھا۔ جناب محترم آپ کیسے لائے ہو؟
تو مرد کے ذمے سالن پکانا، مرد کے ذمے روٹی پکانا، مرد کے ذمے چولہا سلگانا، مرد کے ذمے آگ جلانا تو نہیں ہے، وہ کام خواتین کا ہے۔ اور خواتین گھروں میں نہیں، 7 تراویح کی جماعت میں اس وقت موجود تھی، تو خطرہ پڑ گیا یہ کیسے جائیں گی، اس ٹائم میں کیسے جلائیں گی، یہ تو ابھی جلا رہی ہوں گی اور معاملہ خراب نہ ہو جائے، کہیں ہم سے سحری نہ چھوٹ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملہ اینڈ پہ ہوا تھا، اس کا مطلب ہے معاملہ خواتین کے لیے تھا۔ تو جب وہ پکاتی رہیں گی، اتنے ٹائم میں رسول اللہ تہجد بھی پڑھ لیں گے، صحابہ کرام بھی تہجد پڑھ لیں گے۔ تو نے کہاں سے نکالا ہے کہ تہجد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر بالفرض والمحال، یہ جواب ہے، بات اس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک قدم بڑھ کے ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ تو پوری زندگی میں ایک بار کا واقعہ ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہو اس رات تہجد چھوٹ گئی، تو پورے دن میں تو ایک بار، پوری زندگی میں ایک بار کا صحابہ کرام کا واقعہ ہے۔ تو اگر ایک بار میں نفل ہے تہجد، حضور پہ پہلے فرض تھی پھر نفل ہو گئی، تو جب یہ نفل تھی تو ایک رات چھوٹ گئی تو کون سا گناہ ہو گیا؟ اس بنیاد پہ آپ نے تراویح اور تہجد کو ایک کر دیا۔ اور لو میں منہ مانگی موت دینے کے لیے روایت پڑھنے لگا ہوں، حدیث کی کتب میں روایات موجود ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے، حضرت اماں جی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر بیماری کی وجہ سے یا غلبہ نوم کی وجہ سے حضور رات کو نہ پڑھ سکتے تو صبح اس کی قضا لوٹاتے۔ اگر ایک رات کا واقعہ بھی ہو تو پھر بھی قضا لوٹانے والا معاملہ روایات کے اندر سے ثابت ہو جائے گا، آپ کی بات پھر بھی نہیں بنے گی۔ جیسے استاد جی فرماتے ہیں نا، دیہات کا نمبردار مر گیا تو وہ ایک موچی کے بیٹے نے اپنی ماں سے کہا اس کے بعد کون نمبردار بنے گا؟ انہوں نے کہا جی اس نمبردار کا بیٹا۔ انہوں نے کہا وہ مر جائے تو؟ انہوں نے کہا جی اس کا پوتا۔ کہا وہ مر جائے تو؟ اس نے کہا اس کا لکڑ پوتا دکڑ پوتا پوری لائن ہے۔ تو اس نے کہا وہ مر جائے تو؟ ماں نے کہا بیٹا میں تیرا منشا سمجھ گئی ہوں گی، یہ 100 نمبردار کے اولادیں بھی مر جائے نا، تو نے نمبردار نہیں بننا، تو نے موچی رہنا ہے۔ تو میں نے کہا جتنا معاملہ بھی تم نکال لو نا، تراویح اور تہجد علیحدہ علیحدہ نمازی رہنی ہے، ایک نہیں بننی۔ یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہونی کہ آپ کسی بہانے اس کو جا کر ایک نماز قرار دے دو، نہیں، یہ آپ کی خواہش ہی رہے گی، بلکہ خواہش حسرت ہی رہے گی۔ دلیل کی دنیا میں آپ کے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور بتاؤ، ایک شخص مجھے، چلو دلائل چلا لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہ باتیں بھی ساتھ چلتی رہیں گی۔ کھولیے ذرا فائل کو، اور اس پر میں آپ کی خدمت تقریباً جو فائل کے اندر مواد موجود ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں علیحدہ سے عنوان سے رکھ دیا ہے۔ پھر بھی اگر کچھ رہ گیا تو فائل آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس ہوگی، اس پہ تو آپ دلائل اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ جو پہلی روایت ہم اس پر پڑھ چکے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے موجود ہے۔ حضور نے کتنی رکعت پڑھی تھی؟ بولیے 20، ٹھیک ہے۔ تو جو 20 رکعت پڑھی ہے، اس پر غیر کا مقلد اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں راوی ہے ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ۔ یہ جو راوی ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جناب محترم، یہ کیا سوال ہے؟ آپ غیر کے مقلد کہتے ہیں، لوگ سمجھیں گے یہ تو اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، غیر کا معنی ہے شیطان۔ عجیب بات کرتے ہو، تقلید تو وہ بھی کرتے ہیں نا، تقلید کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ استاد جی نے پہلے دن نہیں فرما دیا تھا الحمد الحمد الحمد، اس پہ تقلید کی بات نہیں کی تھی؟ تو آپ تو عقل مند ہو، یہ نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ غیر کا مقلد کہا کرو، غیر مقلد نہ کہا کرو۔ تو تقلید تو چھپ کے وہ بھی کرتا ہے نا، تو اس بنیاد پہ میں لفظ بولتا ہوں۔ کہتے ہیں ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ، یہ روایت والا ضعیف ہے۔ میں 1 منٹ یہ غیر مقلد کی بے وقوفی مان لیتا ہوں، ضعیف ہے۔ پھر کیا ہوا جناب محترم؟ تم سمندر کے پانی کو ناپاک کہہ دو، وہ روایت بھی تو ضعیف ہے۔ لا وصیت لوارث تم مانتے ہو، یہ روایت بھی تو ضعیف ہے۔ کہتے ہیں اجماع ہے اس پر بھی تو اجماع ہے۔ اگر ضعیف ہوتا، ضعف اس پر ہوتا بھی تو اجماع سے ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کس نے کہا آپ ضعیف ہونے کی باتیں کرتے پھریں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہی حال ہے، ایک بندے نے کہا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوتی؟ امام ہے، 25 سال اس کی عمر ہے، حافظ قرآن ہے، عالم بالقرآن ہے، مکمل سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہے، نماز کیوں نہیں ہوتی اس کے پیچھے؟ کہنے لگا جب یہ چھوٹا تھا تو اس کی داڑھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا اب تو آ گئی ہے، اب ان کا وہی حال ہے، یہ روایت ضعیف ہے تو امت کے اجماع سے صحیح ہو گئی ہو، تم پرانی باتیں کیوں کرتے پھرتے ہو؟ نہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا یہ سوال کا منشا کیا ہے۔ تو اس پر ہم نے پھر بھی ان کو جواب یہاں استاد ذی المکرم نے لکھوا دیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، عثمان بن ابی شیبہ پر اگر جو ہے نا کیا کہتے ہیں جرح آئی ہے تو اس کے اوپر توثیق بھی تو موجود ہے، اس کی ثقاحت موجود ہے۔
अइम्मा और फ़क़हा ने और मुहद्दिसीन ने इनको किस हद तक सही फरमाया है, ये इमाम शुअबा इब्नुल हज्जाज रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 160 हिजरी क्या फरमाते हैं, उन्होंने इससे रिवायत ले रहे हैं, ये ताज़ीबुल कमाल में है। और इमाम शुअबा जिससे रिवायत लें सलातुर रसूल की शरह में तुम ही गैर मुक़ल्लिदीन ने लिख दिया है कि उस रावी के सिक्का होने पे दलील है कि इमाम शुअबा जैसा आदमी जो इल्मुल जर्ह व तादील का मुदव्विन अव्वल है इस कायनात में, वो रिवायत ले रहा है तो उसकी सेहत की दलील है। और इमाम शुअबा इस रिवायत ले रहे हैं, ताज़ीबुत ताज़ीब में भी है, ताज़ीबुल कमाल में भी है। तो ये तो आपके उसूल के मुताबिक ही बंदा सही है, आप हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़ुल उस्ताज़ा दादा उस्ताद हज़रत यज़ीद इब्न हारून, ये इसी इब्राहिम बिन उस्मान अबू शैबा के ज़माने में जब वो फैसला दिया करते थे काजी बन के, ये उसके स्टीनो थे, उसके कातिब थे, उनके फैसले को लिखा करते थे। और इस रावी की तारीफ करते हुए फरमाते थे मा क़ज़ा अलन्नास यानी फ़ी ज़मानी आदल फ़ी क़ज़ाइही मिन्हु, कि इससे बड़ा इंसाफ करने वाला काजी दुनिया में नहीं है, अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाला है। ये भी तो मौजूद है ताज़ीबुल कमाल में। और इसके साथ इमाम अदी फरमाते हैं लहू अहदीसुन सालेह, इसके पास तो सही हदीसें होती हैं। और इमाम इब्न अदी ने इसके बारे में बावजूद है कि लोगों ने ज़ौफ़ की निस्बत की है, फरमाया व इन सबूहु इला ज़ौफ़ खैर मिन इब्राहिम बिन अबी हय्या। अबी हय्या के बारे में याह्या बिन माइन फरमाते हैं शेख सिक्का है, तो कहा उससे भी बेहतर है, शेख सिक्का से भी उससे भी डबल बेहतर है। तो इसके बावजूद भी आप लोग एतराज़ करें तो एतराज़ बनता नहीं है। जब इतने बड़े बुजुर्गों ने ले लिए तो आपको भी ले लेनी चाहिए। लेकिन गैर का मुकल्लद बेचारा क्या कहे, गैर का भी तो एहतराम कर रहा है ना। दूसरा जवाब वो मैं दे चुका हूँ कि तलक्की बिल कबूल हासिल है, उम्मत का इजमा है, ये हो गया। नंबर तीसरे जवाब पे आ जाएं। इससे जो रिवायात लेने वाले हैं वो 4 मुहद्दिस हैं। यजीद बिन हारून है, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के उस्ताद की किताब। अली इब्न जोद हैं अल-मुअजमुल कबीर लित-तबरानी की रिवायत। अबू नुआइम फज़ल इब्न दुकैन है, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और कूफी रावी हैं, ये सुनन कुबरा बहकी के अंदर इनकी रिवायत मौजूद है। अल-मुंतखब अब्द हुमैद की मुस्नद के अंदर रिवायत मौजूद है। मंसूर इब्न अबी मज़ाहिम है, सुनन कुबरा बहकी के अंदर मौजूद है। और ये चारों लोग सिक्का हैं। तक़रीबुत तहज़ीब भी देख लें तीनों के लिए, और अली बिन जोद के लिए सैर अलामुन नुबला इमाम ज़ाबी की देख लें, उन्होंने इसको सिक्का मुत्किन सब्त और सिक्का, उन्होंने भी इसको सिक्का कहा है। जब इतने सिक्का इससे रिवायत ले रहे हैं और इस अबू शैबा से 20 रकात की रिवायत नकल होना कवी होने पे दलील साबित हो गया, तो उसके बावजूद भी ना लेना यह हमारी समझ से बालातर है। दूसरी रिवायत देखें, दूसरी रिवायत तारीख़ जुरजान इमाम सहमी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबुल कासिम हमज़ा बिन यूसुफ अस्सामी रहमतुल्लाह अलैह से है। वो भी इस रिवायत को लाए हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा के वास्ते से। फते हैं खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी रमज़ान फ़सल्लन नास अरबअत व इशरीन रकातन व औतरा बिसलास। का हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम एक रात रमज़ान मुबारक की निकल के आए, हुज़ूर ने 24 रकातें पढ़ा दी बाजमात, 4 रकात फ़र्ज़ और 20 रकात तरावी, और उसके बाद 3 वितर भी पढ़ा दी। ये रिवायत भी तो खुली खुली है और सिराहत पर इस पर दलील हो रही है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज रकात की जो थी तरावी की नमाज होती वो 20 रकत है, 4 रकत फ़र्ज़ के साथ और 3 रकात वितर के साथ, तो 27 रकातें इमाम बाजमात पढ़ाता है, जो हनफियों का अमल है। और सिराहत के साथ रसूलुल्लाह के सहाबी हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह जो इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं इसको नकल फरमा रहे। हज़रत जाबिर इमाम साहब के उस्ताद हैं। हज़रत जाबिर से इमाम साहब ने वही रिवायत ली है जिसमें है कि किसी की औलाद नरीना ना होती हो तो वो कसरतुल इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे। ये रिवायत उम्मत को हज़रत जाबिर के वास्ते से इमाम वनीफ़ा के ज़रिए मिली है। इमाम मौफ़क़ मक्की ने मनाक़िब में इसको ज़िक्र फरमाया। इस पर 2 एतराज़ करना शुरू कर देंगे। इस पर एतराज़ क्या है, कहते इसमें 2 रावी हैं। एक रावी है उमर बिन हारून अल बलखी और एक रावी है मोहम्मद बिन हुमैद अर्राज़ी। ये जो हैं ये ज़ईफ़ हैं। मैं बाज़ों का हैरान हो जाता हूँ, ये खुद सही है। आपके यहाँ तो जो है ना क्या कहते हैं हवा खारिज हो उसमें न बू और न आवाज़ हो तो जो है ना क्या कहते हैं वज़ू नहीं टूटता। तू रावी ठीक है, तू अपना अंदाज़ा लगा। ये जितनी दलीलें दे रहे हैं, सीरतुल महदी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 13 उठाओ। मिर्ज़ा कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर MA लिखता है कि हम भी 8 रकात के कायल हैं। तो मिर्ज़ाई बाबा जान भी तो 8 रकात के कायल हैं। तो जो रिवायत दलील है वही देते हैं, वो रिवायत दलील है ये देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा ले कारूरे के ढक्कन कहाँ से जाकर मिलता है। वही मोहम्मद बिन हुमैद राजी पे वहाँ भी जरा यहाँ भी जरा क्या मिलेगा। मोहम्मद बिन हुमैद राजी 248 हिजरी के मुतवफ़ा हैं और इमाम बुखारी की वफ़ात कब है 256।
امام بخاری سے بھی 8 سال پہلے دنیا سے گیا ہے، اور اس روایت پہ انہیں ہاتھ صاف کرنا، ہاتھ تو بڑی بات ہے، انگلیاں صاف کرنا شروع کر دیں۔ تو 15 محدثین نیچے دے دیے گئے جنہوں نے اس کو ثقتن 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 ثبتن 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 کہہ کر پوری لائن لگا دی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے راوی ہیں۔ فضل بن دکین نے سے عدلہ، انہوں نے اس کی تعدیل بیان کی ہے۔ امام یحییٰ ابن معین نے ثقہ لیس بھی بأس کہا ہے، اور قیس کہا ہے، قیس عقل مند ہے، القیس من دان نفس حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور یہ فضل بن دکین کی اس کی صحت تاریخ بغداد میں ہے۔ اسی تاریخ بغداد اور تہذیب الکمال میں امام یحییٰ ابن معین کی روایت موجود ہے۔ یحییٰ ابن معین، بات آئی ہے تو بات کرتا جاؤں، تھوڑا آپ محدثین کا مطالعہ بھی کیا کریں۔ یہ بہت بڑا حنفی ہے، امام صاحب کا شاگرد ہے، اور اللہ نے اس شخص کو جو فضیلت دی ہے شاید بعد میں امت میں سے کسی کو ملے۔ آپ اکابر طائفہ منصورہ، یہ چھوٹی سی کتاب میں اس سے نقل کر رہا ہوں، حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا استاد ذی المکرم حضرت مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرکزہ نے جو لکھا ہے، آپ کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیں، اپنے اکابر کو پڑھنا سیکھو۔ اپنے، میں کہتا رہتا ہوں نا، اپنے اکابر کو پڑھو گے، یہ دلیل ہے کہ ہم آباء و اجداد رکھتے ہیں۔ بچے کو پیسے ضرورت ہو تو وہ گلی والے سے ادھار نہیں مانگتا، باپ دادا ہوں تو وہ انہی سے لیتا ہے۔ ہمیں مسئلہ چاہیے ہوگا، ہم اپنے اکابر کو پڑھیں گے، ہم غیر کو کیوں پڑھیں؟ میں تو غیر کو نہیں پڑھتا۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے کہا یہ فلاں مذہب والے کی بہترین کتاب ہے، اس کو دیکھو۔ میں نے کہا ادھر رکھ دو، مجھے تو نہیں چاہیے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں آباء و اجداد رکھتا ہوں، اپنا جیسا نسب کا سلسلہ رکھتا ہوں ویسے علم کا بھی سلسلہ رکھتا ہوں۔ ہم اپنے اکابر کو دیکھیں، ہمیں ان سے کیا چاہیے؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، ہم تو ان سے نہیں لیتے، ان سے وہ لے جس کا اپنا باپ دادا علمی طور پہ موجود نہ ہو، جس کا موجود ہے وہ اپنے سے لے گا۔ تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، قیس، میں بات کر رہا تھا یحییٰ ابن معین کی۔ امام یحییٰ ابن معین حدیث لکھتے تھے، قلم کو تراش لیتے تھے، قلم کا تراشا ہوا برادہ جو ہوتا تھا اس کو جمع کرتے تھے، اس سے احادیث لکھتے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اہل علم ہیں، حدیث ایک کو بیان کرنے والے 10 ہوں تو اسے کتنا شمار کرتے ہیں؟ 10 روایتیں۔ سند بدلنے سے نمبر بدل جاتا ہے، تو اس طرز پر جب ان کی سندات بدلی تو 10 لاکھ احادیث اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا شاگرد حنفی ہو، 10 لاکھ احادیث، اور وہ برادہ جمع کرتے رہے، اور وہ برادہ بوریوں میں اور کمروں میں بند رکھا۔ وفات کے وقت فرمایا میرے پانی کو گرم کر کے جو غسل دینا ہے وہ اس برادے کو جلا کر گرم کرنا ہے۔ یہ وہ یحییٰ بن معین ہے۔ اور اس شخص کو کمال دیکھیں، جنازہ اٹھا ملک شام میں، چارپائی کون سی ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو بلوچستان میں کلات کے راجہ کو، یہاں کے والی کلات کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ یہ اس وقت ارض ہند کہلاتا تھا۔ والی کلات نے کہا اچھا جاؤ تحقیق کرو، اپنے 2 خادموں کو بھیجا، کہا وہ نبی ہیں تو یہ 2 تحفے ان کی خدمت میں دینا، اور آپ تحقیق کر کے آؤ، اگر واقعی ہیں تو میں بھی چلوں گا ان کی خدمت میں۔ 2 تحفے بھجوائے، ایک ساگوان کی لکڑی بھجوائی اور ایک ادرک کا پھل بھجوایا۔ انہوں نے کہا ادرک سوکھ جائے گی تو پانی کا گھڑا لیا، اس میں ادرک ڈالا، اس کو اوپر سے بند کیا، تر و تازہ رہے گی۔ وہاں تک جا کر یہ بھی دینا اور ساگوان کی لکڑی بھی دینا۔ یہ دونوں یہاں سے بلوچستان والی کلات سے، والی کلات نے کلات سے بھیجا ہے۔ وہاں تک جا کر جب یہ پہنچا حضور پاک کی خدمت میں تر و تازہ پھل تھا، وہ دیا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زنجبیلا، یہ زنجبیل اس ادرک کو کہتے ہیں، یہ دیا، اور اس کے ساتھ ساگوان کی لکڑی۔ حضور پاک علیہ السلام نے تحفے قبول فرمائے۔ یہ خادم واپس آئے ہیں اور یہ شخص چلا ہے، راستے میں اطلاع ملی اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے، یہ زیارت نہ کر سکا۔ حضور نے وہ بھی قبول فرمایا، ادرک اور ساگوان کی لکڑی سے اپنی چارپائی بنوائی۔ اس چارپائی پہ اللہ کے رسول سویا کرتے تھے۔ پہلے حضرت حفصہ کے گھر تھی، پھر حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہوئی۔ اسی چارپائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک اٹھا ہے۔ چارپائی بلوچستان پاکستان والوں نے دی ہے، خوش قسمتی دیکھیں۔ اور اسی چارپائی پہ حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ اٹھا ہے، اسی چارپائی پہ حضرت عمر کا جنازہ اٹھا ہے۔ حضرت عثمان کا دور تھا تو حضرت معاویہ آئے، آ کر عرض کیا حضرت اماں عائشہ سے، اماں میں بیٹا ہوں، بیٹے ماؤں سے حج کیا کرتے ہیں، بیٹوں کے ماؤں کے اوپر ناز اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ماننے کا ایک جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو اماں جان آپ کچھ بھی مجھ سے لے لیں، کچھ بھی مجھ سے کہہ دیں، تو یہ چارپائی آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے بھی بیٹے پر رحم فرمایا، اور وہ چارپائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو عطا فرمائی۔ اسی چارپائی پہ حضرت معاویہ کا جنازہ اٹھا ہے۔
اور وہی ساگوان کی لکڑی والی چارپائی اس یحییٰ بن معین کو ملی ہے، اس کا جنازہ بھی اسی پہ اٹھا ہے۔ یحییٰ بن معین الحنفی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں نا کبھی پڑھا تو کریں نا آپ، جب اپنے اکابر کو، پھر بندے کا علم میں مضبوطی اور تعلق بنتا ہے، پھر بندے کو جا کر سمجھ آتا ہے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا۔ چلو وہ فرماتے ہیں القیس، یہ قیس ہے، حدیث میں آتا ہے نا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تو یہ فرمایا۔ اور اس کے ساتھ امام احمد ابن حنبل کی طبقات الحفاظ سیوطی کے اندر وہ اسے ثقہ فرماتے ہیں، اور اس طرح امام محمد بن یحییٰ الزولی وہ بھی اس کو تاریخ بغداد میں ثقہ فرماتے ہیں، امام ابو زرع رازی تاریخ بغداد میں ثقہ فرماتے ہیں، محمد بن اسحاق الصغانی اس کو سیر اعلام النبلاء میں ہے ثقہ فرماتے ہیں، ابو جعفر بن ابی عثمان الطیالسی تہذیب الکمال میں اس کو ثقہ فرماتے ہیں، ابو نعیم عبد الملک بن محمد بن عدی الجرجانی اس کو تاریخ بغداد میں ثقہ فرماتے ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اسناد حسن کہہ کر سنن دارقطنی کے اندر اس کی سند کی تقویت بیان کرتے ہیں، امام خلیل بن عبداللہ الخلیلی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تہذیب التہذیب کے اندر ثقہ فرماتے ہیں، امام شمس الدین ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ثقہ فرمایا ہے، علامہ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد میں ذکر فرمایا ہے، حافظ ابن حجر نے تقریب میں ذکر فرمایا ہے، امام سیوطی نے طبقات الحفاظ میں ذکر فرمایا ہے، امام احمد بن عبداللہ الخزرجی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خلاصہ تہذیب الکمال میں ذکر فرمایا۔ تو 15 اس پر حوالے موجود ہیں جس پر اتنی امت اس کی ثقافت بیان کر رہی ہے، غیر کے مقلد بیچارے کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہ روایت تو ضعیف ہے، سبحان اللہ، تو نہیں ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ اور دوسرے راوی عمرو بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 294 ہجری، المتوفى 294 ہجری، یہ شخص جو ہے ان کے بارے میں بھی ان نے بات کرنا شروع کر دی، حالانکہ ائمہ سے ان کے لیے بھی بات موجود ہے، تذکرۃ الحفاظ اٹھائیں آپ کی مرضی، سیر اعلام اٹھائیں آپ کی مرضی، تہذیب التہذیب اٹھائیں آپ کی مرضی، وہ لکھتے ہیں الحافظ الامام المکثر امت کا بڑا بھی ہے، حدیثوں کا حافظ بھی ہے، زیادہ احادیث سنانے والا ہے، عالم خراسان عجم کا عالم بھی ہے، من عویت العلم، اس کے پاس تو علم کے برتن بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کثیر الحدیث، حدیث پر طاقت ہے، اس کی کثرت بیان کر سکتا ہے، ورتحلا، ایک جگہ بیٹھ کے اس نے نہیں پڑھا، سفر در سفروں میں جا کے اس نے علم حاصل کیا ہے، ثقتن، اور یہ آدمی بالکل قابل اعتماد ہے، اس کے اوپر تو اتنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ثقات کی باتیں موجود ہے، لہٰذا کچھ بھی ہو، اگر ذرا بھی کوئی ایک دو بات آ جائے اور ادھر سے ثقات کی لائن بھی لگی ہوئی ہے تو بڑھ سے بڑھ کے یہ روایت حسن ہو جائے گی نا، اور حسن جو ہے الحسن فی الاحتجاج کالصحیح، حسن اور صحیح تو دونوں دلیل میں برابر ہوتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ حسن ہی بنے گی تو حسن الحدیث ہے، لہٰذا یہ ہمارے مخالف نہیں ہے، یہ جناب محترم کا اپنا زعم ہے۔ وقت بھی دیکھیں اور فائل بھی دیکھیں، احادیث موقوفہ، احادیث موقوفہ پہ آ جائیں تو احادیث موقوفہ یہ مستقل جا رہا ہے، اس فائل کے اندر احادیث موقوفہ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ احادیث موقوفہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی 20 رکعت تراویح کو 20 فرمایا ہے، اس پر حضرت ابی بن کعب، حضرت صائب بن یزید، حضرت محمد بن کعب کرزی، تابعین میں یزید بن رومان جو ہیں، اور اس کے ساتھ عبدالعزیز بن رفیع جو ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تابعین اور صحابہ 20 کو 20 نقل فرما رہے ہیں۔ آگے آ جائیے صفحہ 7 پہ، حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ 20 کو 20 رکعت تراویح تھا، اور اس حد تک صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں نماز پڑھی جاتی تھی، آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس روایت پہ حیران رہ جائیں، انہوں نے اس پر کلام کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوتے اور بعض بزرگ صحابہ جو تھے وہ اتنی سخت اتنی لمبی رکعت کو ٹھہر نہیں سکتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَىٰ أُسِيِّهِمْ، وہ لاٹھیوں پر سہارا کرتے اور لاٹھیوں پر سہارے کے ساتھ پھر بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، وہ کمزور اور ضعیف تھے، لاٹھی پہ صحابہ سہارا لگاتے وہ پڑھ لیتے، صحابی لاٹھی پہ بھی سہارا لگا کے 20 پڑھ جائے اسے صحابی کہتے ہیں، جو بغیر لاٹھی کے بھی 8 پہ بھاگ جائے اسے وہابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دین صحابی سے لینا ہے، ہم نے دین وہابی سے نہیں لینا۔ صحابہ کرام کا نظریہ کیا ہے، وہ اس پر باوجود ہے کہ لاٹھی پہ پڑھ رہا ہے یہ صحابی ہے، اور وہ 20 پڑھ رہا ہے یہ 8 پہ بھاگ رہا ہے یہ وہابی ہے، تو ہمیں صحابی چاہیے، ہمیں وہابی
نہیں چاہیے۔ استاد دل مکرم کے بیانات سنے نا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں مثال آپ کو سناتا کہ وہابی کون ہوتا ہے اور صحابی کون ہوتا ہے، اور کیا کیا چیز کتنی تعداد میں ملے تو وہابی بنتا ہے۔ اس پر انڈین عورت کا ایک واقعہ وہ سنایا کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور آ جائے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر بھی 20 رکعت تراویح کی روایات بیان کرنے والے صحابی بن صحابی جگر گوشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ مسند الامام زید کے حوالے سے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت عبد الرحمن السلمی ان کے واسطے سے بھی موجود ہے۔ تو ان احباب نے بھی 20 کو 20 ہی نقل فرمایا ہے، تو امت کا عملی اجماع اس وقت سے چلا آ رہا ہے جناب محترم۔ تو یہ معاملہ چلا ہے، تو 20 کو 20 ہی۔ اس پر جو چند اعتراض ہیں ان اعتراضات کے جوابات اس میں نقل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو الحسنات کی سند بھی آپ کی خدمت میں صفحہ 9 پر موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ 10 پہ آ جائیں، دیگر صحابہ کرام اور تابعین عظام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قیام اللیل کے اندر موجود ہے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی بنا فی شہر رمضان فینصرف وعلیہ لیل قال عامش کانا یصلی 20 رکعتا ویوتر بثلاث۔ 3 وتر بھی پڑھتے تھے، 20 رکعت تراویح بھی پڑھتے تھے۔ یہ امام عامش امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے واسطے سے نقل فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری سند کے ساتھ بھی موجود ہے عمدۃ القاری کے اندر، اور عمدۃ القاری شرح البخاری میں اس کی سند جو ہے بخاری اور مسلم کی سند ہے، جیسے ان کی سند پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی 20 رکعت تراویح پڑھنے والی روایت پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اعتراض کرو گے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی کی اوپر اعتراض آئے گا، اور وہی معاملہ یہاں تک موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عطا بن ابی رباح، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت شطیر بن شکل صحابی تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا ابو البختری، حضرت سعید بن غفلہ، سیدنا ابن ابی ملیکہ، سعید بن جبیر، علی بن ربیعہ اور سیدنا حارث رضی اللہ عنہم۔ تابعین کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، یاد رکھیں تابعی کو رضی اللہ عنہ کہنے کا ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ مختصر قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، جس تابعی کا نام صحابی سے میل کھاتا ہو اور صحابہ کے نام میں وہ نام معروف ہو تو اس تابعی کی پہچان کے لیے آپ رحمہ اللہ کہہ دیں تاکہ التباس نہ ہو، اور اگر تابعی کا نام صحابہ کے نام میں موجود ہو پر مشہور نہ ہو یا میل نہ کھاتا ہو تو آپ یعنی ان کے ساتھ ملتا نہ ہو، التباس کا خطرہ نہ ہو، تو اس تابعی کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ آج بھی مسجد نبوی میں جو ستون کی استاد جی بات فرما رہے تھے اس پہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو کہا جا سکتا ہے، اس لیے تابعین کو ہم رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے حسن رحمہ اللہ تو پتہ چلے گا حسن بصری ہیں، حسن رضی اللہ عنہ تو حضرت حسن صحابی ہیں، وہاں التباس کا خطرہ ہے، تو رحمہ اللہ اور رضی اللہ عنہ کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ میں نے غیر کے مقلد کے ساتھ گفتگو کے دوران ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہا تو مجھے اس نے پکڑ، آپ نے کہاں سے دلیل لی، کہاں سے دلیل لی؟ تو میں نے کہا یار چھوٹی بات ہے، اصل مسئلے پہ چلیں گے، نہیں یہ بتائیں، بار بار اس کا تقاضا، ہمارے ساتھی بھی کہنے لگے صحیح دلیل دے دیں، تو میں نے 11ویں پارے کا پہلا صفحہ کھول کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سورت نمبر 9 سورت توبہ آیت نمبر پوری 100 ہے، 11ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے طبقے ہیں، السابقون الاولون مہاجرین والانصار ہیں، یہ تو صحابی ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، جو ان کی نیکی میں تابعی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ نے اسے بھی رضی اللہ عنہ کہا۔ تو میں نے ابو حنیفہ کو غلط نہیں کہا، میں نے کہا آپ تھوڑا سا دماغ سامنے رکھ، یہ یاد رکھیں گفتگو کے دوران باطل آپ کو کسی مسئلے پہ ٹانگ اٹکانے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں، اصل موضوع سے نہ ہٹا کریں، اصل موضوع سے بالکل نہ ہٹا کریں۔ اس پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، ایک دفعہ ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں منکر حیات النبی سے بات ہو رہی تھی، اہل بدعت مماتی سے، وہ کہنے لگا گفتگو میں خواہ عقیدہ حیات النبی پر گفتگو پڑھتا ہے، انک لا تسمع الموتى فٹ حضور پہ کرتا ہے، وَمَا مُسْمِمًا فِي الْقُبُورِ فٹ حضور پہ کرتا ہے، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ پڑھتا ہے، فٹ حضور پہ کرتا۔ تو میں نے کہا جناب محترم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام کی دلیلیں دے رہے ہو اور وہ کوئی اور معاملہ ہے، وہ بھی معول ہے، یہ حضور پہ آپ فٹ کیسے کرتے ہو؟ آیت کا مطلب کوئی اور ہے، آیت کوئی اور ہے، یوں نہ کریں۔ میں سمجھاتا رہا وہ نہ مانا، سمجھاتا رہا نہ مان، پھر مجھے کہتا پڑھو آیت پڑھو آیت پڑھو، تو اس کا زام توڑنے کے لیے میں نے بھی کہا اچھا پھر سن، قل اعوذ برب الناس، نبی قبر میں زندہ ہے، ملک الناس عند القبر سلام سنتے ہیں، الہ الناس یہ عقیدہ سچا ہے، من شر الوسواس الخناس جو نہ مانے وہ خناس ہے،
مجھے کہنے لگا اس کا مطلب یہی ہے. میں نے کہا جو تو آیتیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے؟ تو نے بھی برکت کے لیے پڑھی ہیں, ہم نے بھی برکت کے لیے پڑھی ہیں. یہ اس طرح پہ ایک مرتبہ ایک گفتگو ہو رہی تھی تو ایک اماماتی مجھے کہنے لگا, گفتگو کے دوران میں نے سورت نمبر 12 سورت یوسف کا حوالہ پڑھا تو لفظ آیا لمتننی, تو مجھے کہنے لگا لمتننی کون سا سیگا ہے؟ میں نے کہا تیرا اور میرے گفتگو عقیدہ حیات پہ ہو رہی ہے, سیگے پہ نہیں ہو رہی. نہیں آپ بتائیں, نہیں آپ بتائیں. میں کبھی عنوان چینج نہیں کرتا. میں نے کہا جناب میں بتانے کے لیے تیار ہوں, آپ لکھ دیں آپ عقیدہ حیات النبی پر مناظرہ ہار گئے ہیں, پھر صرف پہ شروع کر لیتے. ایک تو لکھ دینا, ادھر ادھر نہیں جاتے. پھر میں نے موضوع نہ بدلا لیکن اسے جواب دیا. ہم موضوع بدلے نا تو بات کہیں اور چلی جاتی ہے. میں نے کہا جناب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو لمتننی ہے یہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے, فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے, اس پر کلنا تلنا والا قانون لگا ہوا ہے, واو گیری اور اس کی جگہ یہاں پیش لگا ہوا ہے, اور یہ اجوف واوی کا صیغہ ہے. مجھے نہیں پتا لمتننی اصل میں لمتننی تھا, پھر لامتننی ہوا, التقاء ساکنین ہوا, پھر ایک گر گیا, پھر لمتننی ہوا, پھر واو کی وجہ سے پیش دیا تو لمتننی ہوا. مجھے نہیں آتا, آپ عقیدہ حیات پہ دلیل دیں. بتا بھی دیا اور پھر اس کے بعد اس کو اصل موضوع پر بھی لایا. تو اگر کبھی گفتگو کے دوران یوں اڑنگی والے سوال آ جائے نا تو سوال کا جواب بھی دیں پھر اصل موضوع پر لائیں. ایک گفتگو میں چلو بات تو کہیں اور نکل جائے گی, تو میں بات کر رہا تو وہ اس طرح یوں ہٹاتے ہیں تو ایک اور بات کر دیتے ہیں. تو بات کے دوران اپنا موقف بھی بندہ مضبوط پیش کرے, اپنا موقف بھی نہ چھوڑے اور باطل کو جواب بھی دے اور پھر وہی لائے جو بات ہو رہی تھی. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا ذہن 100% کول اپ ٹھنڈا ہوگا, آپ غصے میں نہیں ہوں گے, موقف گرم اور لہجہ نرم ہوگا, اور اس کا روب بھی آپ نے اپنے دماغ پہ نہیں لیا ہوگا. آپ کے 80 خلیے بیک وقت کام کر رہے ہوں گے, تب تو آپ بتا سکتے ہیں. اور آپ نے یوں غصہ ہو جانا اس پہ تو آپ کے 60 خلیے بند ہو جانے, 20 خلیوں سے سوچ کے آپ نے جواب نہیں دے پانا. مجھے دوست کہتے ہیں مجھ سے عبدالواحد صاحب ایک بات میں جی پوچھیں آپ کس طرز پہ جواب دے لیتے ہو؟ میں نے کہا جواب دینے کا ایک ہی طرز ہے کہ گفتگو کے دوران سامنے والے کے شکار کھیلنے کو دیکھو نا تو کبھی شکار سے شکاری ڈرتا نہیں ہے, تو اپنے ذہن کو حاضر رکھتے بھی کسی داؤ سے اس کو پھنسا لیں گے تو آپ اس طرز پر گفتگو کریں گے تو آپ کے لیے آسان طرز پہ بات ہو جائے گی. تو یہ مشکل تو نہیں ہے, لیکن اس وقت جب آپ اس مخالف کا روب بھی نہ لیں اور اس پر غصہ بھی نہ ہو. آپ غصہ کر رہے تو بعد میں کر رہے نا, اس موقع بندہ جمہور علماء کا موقف اور اجماع امت, جمہور علماء کا موقف بھی دیکھ لیں اور اجماع امت بھی دیکھ لیں. یہ مرقات کے اندر ہے اجماع الصحابہ علی ان التراویح 20 رکعہ. یہ صحابہ کا اجماع آ رہا ہے, وہیں وقت سے لے کر آج تک جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے. شرح نقایہ کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے. امام بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کی جو شرح لکھی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ کتاب کی, اس میں 20 کو 20 مانا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ, صحابہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان سے 20 رکعت ہی ثابت ہے. اور یہی معاملہ آخر تک آ رہا ہے کہ اس پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں 20 کا 20 ہی ہے. بلاد اسلامیہ میں تعداد تراویح پہ آ جاتے ہیں. اہل مکہ ہو گیا, اہل مدینہ ہو گیا, اہل کوفہ ہو گیا, اہل بصرہ ہو گیا, یہ ان کی تمام آپ کی خدمت میں عنوانات اور دلائل آ رہے ہیں. ان سب میں 20 20 20 20 ہی چل رہی ہے. اور آج تک مکہ اور مکرمہ, مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ, مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے اندر 20 ہی پڑھی جا رہی ہے. ایک غیر کا مقلد مجھے کہنے لگا 20 کیسے ہے؟ وہ تو 10 رکعت پڑھ کے امام پیچھے آ جاتا ہے, دوسرا 10 پڑھاتا ہے. میں نے کہا مجھے لگتا ہے تو ریاضی کے پیریڈ میں چھٹی کرتا تھا. کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا 10 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ تو امام 10 پڑھا کے پیچھے ہو جاتے ہیں, پھر میں نے منزل پوری کر لی, 10 اور پڑھاتا ہے, تو 10 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ 8. ہاں ایسے کہتے ہیں الچٹو من الڈگر, کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ کون سا ہے؟ چٹ بھی ہے, ڈگر بھی ہے, کچھ بھی اس بیچارے کو نہیں آتا. تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. 10 اور 10 مل کے 8 ہوتے ہیں یا 10 اور 10 مل کے 20 ہوتے ہیں. ریاضی بھی نہیں آتی. اور یقین مانے میں نے اس عنوان پہ ایک جگہ گفتگو کی کہ غیر کے مقلد کو ریاضی نہیں آتی. میں نے کہا دیکھو 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو کہتا ہے کتنی ہوئی ہے؟ 1 ہوئی ہے. 20 رکعت ہوتی تو کہتے ہیں کتنی ہوئی ہے؟ 8 ہوئی ہے. 3 وتر ہوتے تو کہتے ہیں کتنا ہوا ہے؟ 1 ہوا ہے. کہاں دی ہے ان کو گنتی؟ تو میں نے اس پہ کئی مثالیں دی ہیں, وہ نیٹ پہ موجود ہے, آپ اس کو سن سکتے ہیں. منشا افل یوراج. توجہ. تو یہ جو ہے نا بلاد اسلامیہ میں وہیں پر بھی 20 کی 20 ہی ہیں, آج تک آ رہا ہے. اس پہ شیخ علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ کی الہدی النبوی صحیح فی صلاۃ التراویح, یہ مکہ مکرمہ کا شیخ ہے اور جامعہ ام القریٰ کا استاد ہے, استاذ الحدیث ہے. ان نے حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پہ 20 رکعت تراویح کو ثابت کیا ہے. غیر کا مقلد مدینہ اور مکہ کرتے اور یہ انہیں مکی عالم نظر نہیں آتا, جن نے پوری اس کو نصاب میں داخل کیا وہاں.
اور مدینہ منورہ میں آ جائیں تو شیخ عطیہ بن سالم المدنی رحمہ اللہ جو وہاں کے قاضی رہے ہیں، انہوں نے جو اس پر لکھا ہے التراوی اکثر من 1000 عام فی مسجد النبی علیہ السلام، اس پر انہوں نے 1400 سال کا اجماع ذکر کر دیا ہے کہ اتنے عرصے 1000 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، آج تک مدینہ میں 20 ہی ہو رہی ہیں۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا، ایک بندہ کیا ہے کہ ان کا مناظر بنا پھرتے ہیں گجرانوالہ کا، اس سے ہماری گفتگو ویڈیو پہ ہو تو کہنے لگے ریاض کی مسجد میں تو 8 رکعت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تو مکہ کرتے تھے، اب مکہ ختم، اب ریاض میں پہنچ گئے ہو۔ تو میں نے کہا غیر شرعی کام ریاض میں نہیں، خود مکہ مکرمہ میں بھی ہو تو قابل قبول نہیں ہے۔ ابو جہل مکی تھا، ابن ابی مدنی تھا، غیر شرعی تو ادھر بھی قبول نہیں ہے، چہ جائے کہ تو 1000 کلومیٹر دور ریاض کی جا کر ہم سے بات کرتا ہے۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اور 20 رکعت، ائمہ اربعہ میں نے کہا نا پوری امت ہے، میں نے اس لیے یہ نہیں کہا اہل سنت کا یہ نظریہ اور اہل بدعت مفسقہ اہل بدعت مکفرہ کا یہ نظریہ، مفسقہ غیر کا مقلد اور مکفرہ مرزائی نا وہ بھی 8 مانتے ہیں، میں نے اس کو امت سے جدا کرنے کی بات کی ہے۔ جس طرح مولانا علی شریعہ حیدری رحمہ اللہ کے سامنے ایک مماتی نے کہا عقیدہ حیات النبی مر اختلاف ہے، امت میں اختلاف ہے، حضرت حیدری شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، امت میں اختلاف نہیں ہے، لفظ صحیح بولو، امت سے اختلاف ہے۔ سمجھے؟ اس مسئلے میں امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف ہے تمہارا۔ تو یہ تراویح کا مسئلہ بھی امت میں اختلاف نہیں ہے جناب محترم، غیر کے مقلد اور مرزائی کا امت سے اختلاف ہے، امت میں اختلاف کی بات نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد، اور اسی طرح حضرت امام انس مالک بن انس المدنی، حضرت محمد بن ادریس شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل، یہ ان کی مکمل دلائل موجود ہیں، یہ 20 کو 20 ہی مانتے ہیں۔ مشائخ کرام یہ پوری امت میں امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی، امام عبد الوہاب شعرانی، یہ مکمل آیا ہوا ہے، یہ بھی 20 کو 20 ہی کہا۔ حرمین شریفین کی بات کر چکا ہوں، شیخ علی صابونی اور شیخ عطیہ سالم رحمہم اللہ کی 20 کو 20 ہی انہوں نے اس پر ذکر فرما دیا ہے۔ اب غیر کے مقلد کے چند دلائل اور جوابات سمجھیں۔ ایک دلیل اور پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں سنیں بھائی رکعت تراویح 8 ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری کی وہ روایت جو میں ابھی آپ کو یہ پڑھا چکا ہوں، صفحہ 15 والی، صفحہ 15 کی پہلی روایت کھولے نا، یہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، حضرت ام عائشہ والی، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 3۔ کہتے ہیں دیکھو حضرت ام عائشہ تو کہتی ہیں 8 رکعت حضور پڑھتے تھے۔ میں نے کہا جناب محترم یہ جو 8 رکعت پڑھتے تھے یہ تیری 8 اس سے ثابت نہیں ہوتی، یہ گھر میں پڑھتے تھے تو مسجد میں پڑھتا ہے، یہ اکیلے پڑھتے تھے تو باجماعت پڑھتا ہے، یہ رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے تو رات کے شروع حصے میں پڑھتا ہے، اور یہ جو ہے اس میں مکمل قرآن نہیں ہوتا تھا، تجھ میں مکمل قرآن ہے۔ میں حیران ہوں، غیر کا مقلد ہمیں کہتا ہے حضرت عمر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے کوئی، تم عمر سے بات لیتے ہو، رسول اللہ سے لو۔ بعض غیر کے مقلد متشددین نے تو بدعت عمری والی بات لکھ دی ہے کہ بدعت عمری ہے۔ میں نے کہا اوئے عقل کے ناخن لو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، حضور پاک حضرت عمر کے فیصلے کو سنت فرما رہے ہیں، تو عمر کی بات کو بدعت کہہ رہے ہیں، تیرا مقابلہ نبی سے ہے، عمر سے نہیں ہے۔ حضور نے تو ان کی بات کو، ان کے فیصلے کو سنت فرمایا ہے، تو بدعت کہتا ہے، یہ سنت ہے سنت۔ اگر صرف حضرت عمر کی بات بھی ہوتی تو مجھے بتاؤ غیر مقلد پورا مہینہ پڑھتا ہے، پورا مہینہ حضور نے تراویح نہیں پڑھائی، یہ کہاں سے لیتا ہے؟ دلیل عمر ہے، یہ مکمل قرآن اس پہ پڑھتا ہے، مکمل قرآن حضور نے تراویح میں نہیں پڑھا، یہ حضرت عمر سے دلیل لیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ مسجد میں تراویح ادا کرتا ہے، پورا مہینہ مسجد میں اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی، یہ دلیل حضرت عمر سے لیتا ہے۔ یہ پورا مہینہ باجماعت پڑھتا ہے اور باجماعت حضور نے پورا مہینہ نہیں پڑھائی، یہ 4 چیزوں کی دلیل حضرت عمر سے لیتا ہے۔ اگر رکعت والی بات حضور سے 20 ثابت نہ بھی ہوتی، بالفرض والمحال ثابت نہ ہوتی، صرف حضرت عمر سے 20 ثابت ہوتی تو جہاں 4 چیزیں لی ہیں وہاں 5ویں چیز بھی لے لیتے، چہ جائے کہ وہ تو حضور سے ثابت ہے۔ تو جب پورا مہینہ باجماعت مکمل قرآن اور مسجد والی بات حضور سے نہیں عمر سے لیتے ہو تو 20 رکعت پہ کون سی موت پڑتی ہے؟ 20 رکعت بھی تو انہی سے لے لینی چاہیے نا۔ آپ کچھ سوالات بھی پوچھا کریں نا، ہر بات پہ مسئول نہ بنا کریں، جی بتائیں، ہاں جی ہم بتا دیں، جی بتائیں ہم بتا دیں۔ سائل بننا سیکھو، کچھ پوچھنا سیکھو، ہر جگہ مجیب نہ بننا کرو کہ ہمارے ذمہ ہے جواب دینا، ہمارے ذمہ ہے جواب دینا۔ 2 سوال آپ بھی کرنا سیکھو تو بات سمجھ آ جائے، اس کا عقل ٹھکانے آ جائے گا کہ بات۔ میں آخر میں آپ کو سوالات لکھوا دیتا ہوں،
توجہ رکھنا، میں اس لیے جلدی جلدی چل رہا ہوں نا کہ معاملہ کچھ آگے ہی چل رہا ہے. تو اس پر غیر کا مقلد ایک بات پیش کرتا ہے، یہ صفحہ 16 کھول لیں. کہنے لگا بھئی یہ تہجد ہے. اس جواب کے باوجود بھی نہیں بھائی ہم تراویح مانتے. کیوں تراویح مانتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ امام بخاری سے روزوں کے باب میں لائے. میں نے کہا امام بخاری تو دونوں باب میں لائے ہیں، روزوں میں بھی لائے ہیں اور تراویح کے باب میں بھی لائے ہیں، اور پتہ چلا یہ رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے. تو یہ تو دلیل نہیں ہے. اور محدثین ہمیشہ دو باب قائم کرتے ہیں. اگر تہجد اور تراویح ایک نماز ہوتی تو باب ایک قائم کرتے. یہ آپ کی خدمت میں 17 کے قریب حوالے موجود ہیں. صحیح بخاری میں تراویح کا باب الگ ہے، تہجد کا الگ ہے. صحیح مسلم میں دونوں کا الگ. سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام مالک کی موطا، امام محمد کی موطا، مشکات، ریاض الصالحین، ابن حبان ہے، مجموع الزوائد، سنن کبریٰ بیہقی ہے، جمع الفوائد، قیام اللیل، بلوغ المرام ہے. ان تمام محدثین نے تہجد کا باب علیحدہ قائم کیا، تراویح کا مسئلہ علیحدہ قائم کیا، اس کی حدیث الگ ذکر کی، اس کی حدیث الگ ذکر کی ہیں. پتہ چلا تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے. آپ اس کو اکٹھا نہیں لا سکتے. یہ جو ہے نا اس کے ساتھ فضل و باب من قام رمضان، اس کا جواب میں دے چکا ہوں. اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں، دوسرے نمبر پہ صفحہ 17 پہ آ جائیں. نمبر 2 پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس دلیل کا جواب سمجھیں. بلکہ اس سے پہلے ایک بات یہیں سمجھ لیں، اگر حضرت عائشہ والی روایت رضی اللہ عنہ یہ تراویح کے متعلق ہوتی کہ 8 رکعت ہے، سنو حنفی کا سوال، اور اس سوال کا جواب غیر کے مقلد کی بس کی بات نہیں ہے. حضرت اماں جی رضی اللہ تعالی عنہ روضہ مبارک کے قریب حضرت اماں جی کا کمرہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تمہارے مطابق اگر شروع کروا دی تھی اور یہ غلط تھا، اور بخاری کی روایت کے مطابق اماں 8 رکعت تراویح بیان کر رہی ہیں، تو اماں عائشہ کی موجودگی میں یہ سن 15 ہجری، سن 14 ہجری میں یہ شروع ہوا ہے. حضرت عمر کی حکومت سن 13 کے اینڈ میں آئی. ایک سال، پہلا سال چھوڑ کے دوسرے سال سے رکعت تراویح 20 شروع ہے. 14 ہجری سے لے کر اماں عائشہ کے وفات سن 58 ہجری تک ہے. یہ تقریباً 45 سال بنتے ہیں. 45 سال تک ہر رمضان میں اماں عائشہ حضرت عمر کے دور سے لے کر وفات تک، حضرت معاویہ کے دور تک دیکھ رہی ہیں 20 پڑھی جا رہی ہیں، 20 پڑھی جا رہی ہیں، 20 پڑھی جا رہی ہیں مسجد نبوی میں. اگر اس روایت کا مطلب 8 رکعت ہوتا تو اماں عائشہ 45 سال برداشت کرتی، یہ روایت لے کر میدان میں نہ آ جاتی. لیکن اماں نہیں آئی. پتہ چلا اماں کا بھی نظریہ ہے تہجد اور ہے تراویح اور. یہ آپ کس مسئلے پہ لا رہے ہو؟ یوں نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کو ٹھونک کے بیان کیا ہے، دلیل کی دنیا میں سامنے لائے. حضرت اماں جان 45 سال برداشت کر رہی ہیں، 45 سال. تو اس کا معنی اماں ماننی ہے. سن 58 ہجری میں وفات ہے اور 14 میں اور 13 میں جا کر یہ تراویح شروع ہو رہی ہے. اگلی روایت حضرت جابر کی ہے. حضرت جابر کی روایت کا ماحصل سن لیں صفحہ 17 سے. مجھے دیکھیں حضرت جابر کی روایت کا کیا مطلب ہے، خلاصہ. وہ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو 8 رکعت پڑھا دی تھی، اور 8 رکعت حضرت جابر نے پڑھائی ہیں، تو یہ 8 رکعت ہے. میں نے کہا پہلی بات ہے حضرت جابر نے 8 رکعت پڑھائی ہیں، تو میں ان کی روایات کی تھوڑی کلی کھولتا ہوں کہ اس میں روایات کیا ہیں اور اس میں بندے کیا ہیں اور اس میں راوی کیا ہیں. ذرا اپنے راویوں کو سنبھال کے دیکھو کہ اس میں کتنے مخلص تمہارے راوی آئے ہوئے ہیں. اس میں آپ جا کے دیکھیں، اس میں عیسیٰ بن جاریہ موجود ہے جس کے لیے یحییٰ بن معین فرماتے ہیں اندہ مناکیر، منکر روایتیں اس کے پاس ہوتی ہیں. نسائی فرماتے ہیں منکر الحدیث، ابو داؤد فرماتے ہیں منکر الحدیث، امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث، ابن عدی کہتے ہیں حدیث غیر محفوظہ، امام سعدی فرماتے ہیں ذکرہ فی الضعفاء، امام عقیلی کہتے ہیں فی الضعفاء. تو اتنا بڑا ضعیف راوی. اور اگلا یعقوب کمی ہے، اس کے لیے امام دارقطنی فرماتے ہیں لیس بالقوی. یہ ضعیف اور جھوٹی روایتیں اٹھا کے حضرت عمر کے مسئلے پہ خلاف بات کرنے والوں تھوڑا اپنے آپ کو دیکھو. ذرا بندے قبا دیکھ، ذرا اپنی چادر کا گز دیکھ، کس حد تک تو پاؤں پھیلا رہا ہے. چادر تجھے گنجائش دیتی بھی ہے یا نہیں دیتی؟ اعتراض کیا کرتے ہو؟ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں مارے جاتے. جو بات ہوگی تو پھر وہی آئے گی بھی صحیح. اور دوسری بات، اس میں حضرت جابر ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہے؟ آپ حضرت جابر کی الاصابہ میں اٹھا کر دیکھ لیں. سن 75 ہجری میں حضرت جابر کی وفات ہے. سن 14 ہجری میں 20 رکعت شروع ہوئی ہے. سن 75 ہجری تک حضرت جابر برداشت کرتے رہے. کبھی اس روایت کو انہوں نے بطور دلیل پیش نہیں کیا. پتہ چلا ہے جابر پہ تو الزام لگا رہا ہے، جابر کی بات نہیں ہے. سن 75 ہجری تک، یہ کم از کم اور نہیں تو 60 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس عرصے تک حضرت جابر دیکھتے رہے اور یہ روایت نہیں لائے، اور تو ہمارے سامنے یہ روایت اٹھا کر آ بیٹھا ہے.
تیسری روایت یہ حضرت ابی کی روایت لائے ہیں کہ حضرت ابی کہتے ہیں روایتیں 8 رکعت ہیں. میں نے کہا اس روایت کو دیکھے تو پھر بھی مسئلہ تیرا خراب ہو جائے گا. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا مسند ابی یعلا کی روایت ہے، قیام اللیل میں موجود ہے. اس میں لفظ ہے کہ حضرت جابر اور حضرت ابی، توجہ رکھیں ادھر دیکھیں، حضرت جابر حضرت ابی یہ دونوں حضور کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم میں ایک بات ہو گئی، فیصلہ کرائیں. حضرت ابی سے حضور نے پوچھا کیا کام ہوگا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لفظ ہے ان کانا منی لیلا شیئن، رات ایک کام مجھ سے سرزد ہو گیا ہے. اس کا معنی انوکھا کام. وہ کیا ہے؟ میں نے 8 رکعت پڑھا دی ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور خاموش ہو گئے. تو کہتے ہیں دیکھا حضور تو 8 رکعت پہ چپ ہو گئے تھے. میں نے کہا یہ لفظ بتا رہا ہے، صحابی خود اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یار مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، یعنی انوکھا کام ہے. حضور نے سمجھ لیا جب خود انوکھا مانا ہے تو اب بتانا کیا ہے، خود ہی مان لیا. تو انوکھا کام وہ خود مان رہا ہے اور تو اس کو لے کر چل رہا ہے. اور کھوٹے سکوں سے چیزیں نہیں ملتی، کوئی اصلی دلیلیں لے کر آیا کرو. یہ جو روایت ہے تو ہماری دلیل ہے، تمہاری دلیلیں نہیں بنتی جناب محترم. اور اس کے اندر اگر یہ روایت صحیح بھی ہو، ورنہ ضعیف بھی موجود ہے، اس میں عیسیٰ بن جاریہ بھی موجود ہے اور یعقوب کمی بھی موجود ہے. اس میں تمہیں پتہ ہے کمی بھی موجود ہے، پھر آپ اس سے اندازہ لگا لو. جواب نمبر 2 کے اندر دوسری بات ہے، اس میں رمضان کا لفظ نہیں ہے، یعنی رمضان کا لفظ ہے کہ راوی کو خود بھی بھولا ہوا ہے رمضان تھا یا نہیں تھا، تھا یا نہیں تھا، یعنی رمضان. جب راوی کو خود بھولا ہوا ہے اس کی بھول سے تو استدلال کر رہا ہے. سبحان اللہ. ٹائم پورا ہو گیا ہے، آپ کہیں تو میرے خیال میں 5 سے 6 منٹ میں بات پوری کر لو. ہاں اصل میں وہ تھوڑا اسپیکر کا خراب معاملہ، ہم تو نو لیٹ نو ویٹ ہے نا، تو میں اس حساب سے آگے چلتا ہوں. یہ آخری صفحہ ہے، اس پر بات کرتے. چوتھی روایت لاتے ہیں ہمارے مخالف میں، کہتے ہیں حضرت صاحب بن یزید کو حضرت عمر نے کہا تھا اور ابی بن کعب اور تمیم داری کو حضرت عمر نے کہا تھا. صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ، یہ موطا میں ہے. ہم نے اس کے جواب کے لیے صفحہ 19 پہ پورا نقشہ بنا دیا ہے. یہ صفحہ 19 کا آپ نقشہ دیکھیں تو سمجھ آ جائے گا کہ 7 بندے ہیں جو روایت نقل کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکعت تراویح کے حوالے سے. 7 بندوں میں اکیلے ہیں صاحب بن یزید جن کی بات تم نے کی ہے. اب صاحب بن یزید پہ آئے تو ان کے 3 شاگرد ہیں، جو 3 شاگردوں میں یزید بن خصیفہ ہے، حارث بن عبد الرحمن بن ابی ذئاب ہے اور محمد بن یوسف ہے. 3 شاگردوں میں 2 نہیں کرتے، 1 لڑکا کرتا ہے. ایک شاگرد کے بھی آگے 5 شاگرد ہیں، ان 5 شاگردوں میں 3 کرتے ہیں، 2 نہیں کرتے. 2 11 کہتے ہیں، ایک جو ہے نا 13 کہتے ہیں، ایک 21 کہتے ہیں اور ایک 11 کہتا ہے. تو جب ان کے شاگردوں کی روایت، پھر ان کے استادوں کی روایت، پھر ان کے پردادا استادوں کی روایت کے مخالف بنتی ہے، روایت جب خود مضطرب ہے، مضطرب السند بھی ہے، مضطرب المتن بھی ہے، تو اس کے باوجود آپ ہمارے اوپر استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تدریب الراوی میں اصول حدیث موجود ہے، الاضطراب یوزب الضعف. اضطراب تو ضعف کے اوپر جو ہے نا دلالت کرتے ہیں، تو آپ ضعیف حدیثیں مت اٹھائیں. اور اگر صحیح حدیثیں بھی ہوں تو آؤ میں ان کو کھولتا ہوں، توجہ رکھنا. اس کے پہلے شاگرد 11 نقل کرتے ہیں، محمد بن اسحاق دوسرا شاگرد 13 نقل کرتا ہے، 5واں شاگرد داؤد بن قیس 21 رکعت نقل کرتا ہے. امام مالک کی جو روایت ہے اس میں 11 کے پڑھنے کا ذکر ہے، عمل کا ذکر نہیں ہے. یحییٰ بن قطان کی روایت ہے، اس میں حکم کا ذکر نہیں ہے. عبدالعزیز بن محمد کی روایت ہے، اس میں 11 رکعت تو ہیں لیکن حکم بھی نہیں ہے، ابی اور تمیم کا ذکر بھی نہیں ہے. ابن اسحاق کی روایت میں 13 کا ذکر تو ہے لیکن حکم بھی نہیں ہے، ابی کا نام بھی نہیں ہے، تمیم کا ذکر بھی نہیں ہے. داؤد بن قیس کی روایت میں حکم تو ہے لیکن 11 کے بجائے 21 ہے. یہ تمہاری روایتوں کا حال ہے. اتنی مضطرب روایتیں اٹھا کے آپ ہمارے سامنے لاتے ہو، اس طرح نہیں چل سکتا. اور دوسری بات، دوسرا اور تیسرا جواب دیکھ لیں. امام مالک اس کی روایت میں آئے ہیں، امام مالک کا اپنا عمل 20 رکعت تراویح سے زائد کا ہے، 20 تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن تمہارے اس والے تو نہیں پڑھتے، تمہارے والی بات تو نہیں ہے. تو امام مالک خود 20 رکعت پڑھ رہے ہیں اور اس روایت کو نہیں مان رہے. عمل الراوی بخلاف روایتی، روایت کے خلاف راوی کا عمل آ جائے تو نسخ کی دلیل ہوتی ہے. یہ تو منسوخ ہے، اور منسوخ اور ریجیکٹڈ باتیں اٹھا کے آپ دلیل کی دنیا میں بیٹھے ہو. حضرت صاحب کی بات نقل کرتے ہو تو وہ بھی اس الزام سے بری ہیں. حضرت صاحب فرماتے ہیں کنا نقوم فی رمضان فی زمان عمر ابن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر. یہ معرفت السنن والآثار بہقی کے اندر ہے کہ وہ بھی تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں. اور ایک بات مزید سمجھے یہاں پر، ایک غیر کا مقلد مجھے ایک دن کہنے لگا آپ کے علماء 20 رکعت تراویح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی پوچھئے. علامہ کشمیری صاحب کا قول آپ نے اس بارے میں پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ علامہ کشمیری نے تو 8 رکعت. میں نے کہا جھوٹ نہ بولو، علامہ کشمیری کی پوری بات مانو. علامہ کشمیری نے فیض الباری میں لکھا ہے 20 رکعت اللہ کے رسول سے ثابت ہے. جو آدمی 20 نہیں پڑھتا فلیرا عاقبتہ، وہ آدمی اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے. علامہ کشمیری تو 20 کے قائل ہیں. کس بنیاد پہ علامہ کشمیری کی بات کرتے ہیں؟
کہنے لگے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح اور تہجد کے بارے میں اپنی ایک رائے دی ہے کہ یوں ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا انہوں نے رائے دی ہے, کسی مقلد کی رائے اس بندے کے لیے تو حجت ہو سکتی ہے, سارے مقلد کے لیے تو حجت نہیں ہو سکتی. امام تھوڑی ہے, امام کی رائے حجت ہوتی ہے, وہ تو رائے ان کے لیے, وہ اپنی رائے میں خود ہیں, تو ان کی رائے ماننا تو ضرور, تو اپنا رائے اور اپنے جو ہے نا خیال پیش کیا ہے. کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا اچھا اگر رائے بھی پیش کی ہے تو اس کا جواب بھی علامہ کشمیری کے لیے معاملے میں موجود ہے. یہ المحند المفند علماء دیوبند کی پہلی اجماعی دستاویز ہے, پہلی اجماعی دستاویز. اس پر جب پاکستان میں عقائد علماء دیوبند کے نام لکھ کر تصادیق ثانیہ آئی تھی, اس پر حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ نے, لائل پور والوں نے اپنے استاد حضرت علامہ کشمیری کے قول ذکر کیا ہے, وہ بھی تو مان لو. عرف شذی میں بھی تو ان کے شاگرد ہیں, جس سے تم تراویح اور تہجد کو ایک کہہ رہے ہو, مولانا انوری بھی تو ان کے شاگرد ہیں. علامہ کشمیری فرماتے ہیں جس مسئلے میں آپ کو کوئی مسئلہ کھٹکتا نظر آئے تو آپ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتفاق دیکھ لو. اگر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی دونوں ایک مسئلے پہ ہیں, وہی دیوبند کا نظریہ ہے. آپ تراویح کے مسئلے پہ آؤ, حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی دونوں کا عقیدہ ہے, تراویح الگ ہے, تہجد الگ ہے. حضرت کشمیری کا اس پر جواب بھی موجود ہے. تو اس طرز پر آپ کھوٹے سکے اٹھا کر باتیں نہ کیا کریں. آخری بات, آپ سوالات بھی ذرا کرنا سیکھیں, خالی جوابات نہ دیا کریں. سوالات کریں گے نا تو غیر کے مقلد کو بھاگتا دیکھیں, وَلَهُ زُرَات, پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ سوال کے بعد بھاگتے کیسے ہیں. آپ ان سے کہیں آپ غیر اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, یا قرآن مانتے ہیں یا حدیث مانتے ہیں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. ایک بندہ تو مجھے ایک دن کہنے لگا دو ہاتھ ہیں, ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث, نہ تیسرا ہاتھ نہ تیسری دلیل. دو آنکھیں ہیں, ایک آنکھ سے قرآن دیکھیں گے, ایک آنکھ سے حدیث دیکھیں, نہ تیسری آنکھ نہ تیسری دلیل. میں نے کہا اچھا ایک بات تو بتا. کہتے جی. میں نے کہا تو غیر کا مقلد چوری کرے اور تیرا ہاتھ کٹ جائے تو جب ایک ہاتھ ہو جائے گا پھر قرآن چھوڑے گا یا حدیث چھوڑے گا؟ اور تو کسی کی آنکھ پھوڑے تو ان النفس بالنفس والعین بالعین, اور تیری آنکھ پھوڑنی پڑ جائے تو جب تو کانا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, ایک کانے اور نے بھی آنا ہے, تو جب تو کانا ہو جائے گا تو اس وقت جناب محترم قرآن والی آنکھ بند, حدیث والی کون سی کتاب چھوڑو گے؟ چپ. عقلی مثالیں نہیں ہوتی. اور میں نے کہا تم تو پھر جب تمہاری ہم عقلی مثالوں کو یوں توڑ کے رکھ دیتے ہیں نا, پھر آپ کہتے ہو یوں نہیں چلتا. جناب محترم یوں نہیں ہے. ایک ہاتھ میں قرآن, ایک ہاتھ میں حضور کا فرمان. قرآن بھی کہتے ہیں تقلید کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حدیث بھی کہتی ہے تقلید کرو, وَشَاوِرُونَ تُشَاوِرُونَ الْفُقَهَاءَ, ہم ان دونوں کو تھامے ہوئے ہیں.